Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम सलाम हसन. लेसर यार कोऑर्डिनेशन. क्या बात है यार? क्या यार? क्या यार? ये बात है. ये बात है. ये बात है. ये बात है. ये बात. यही हकीकत है. ये है ही बात है. ये बात ही है. सारी बात ही है. सारी बात ही. बात सारी ये है. यही है. ये जो बात है वो सारी ये है. यही है. ये बात है. समझे हम? समझ गए होंगे लोग भी समझ गए होंगे. यार आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा फैशन फोर्टनाइटली का एपिसोड? मैंने देखा फैशन. लेकिन आपकी जितनी तारीफ है मैंने देखा फैशन फोर्टनाइटली का. मैं आपके लिए तो पपियां एंड लव एंड हग्स एंड किसेस एंड एवरीथिंग. और ताबिश भाई ने कहा कि मैंने तो लुक देखी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा व्हाइट शर्ट में बड़े अच्छे लग रहे थे. तो ताबिश भाई के दिमाग में आप ताबिश भाई ने तो कहा मैंने लुक ही नहीं देखी. ये क्या बात हुई यार आमना? ये मैं आपसे गिला करना मैं बिल्कुल और नहीं तारीफ आपकी उन्होंने की कि ही इज लॉस्ट सो मच वेट और जॉ लाइन नजर आ रही है. ये लेकिन आपने भी कहा कि चले 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 चले. नहीं मैंने कहा 10 on 10 वो जो 10 व्हाइट शर्ट की बात करें. मैं कहा यार हसन ने व्हाइट शर्ट तो नहीं पहनी हुई थी हम्सटाइल अवार्ड्स पे. वो ताबिश पता नहीं किस टेंजेंट पे बात कर रहा. जेंटलमैन के प्रीमियर वाली लुक. हाँ चलो अच्छा दोनों लुक्स कवर हो गई. दोनों तो कवर हो गई, लेकिन मैं चाहता था कि आप जरा डिटेल में बात करते हैं कि नहीं. वो ताबिश भाई अपना फीडबैक देते हैं. बल्कि नहीं, आई हैव टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू गैलेक्सी लॉलीवुड. ईमान ने मेरी इतनी तारीफ की. और थैंक यू ईमान. लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल. मोमिन और ईमान ने बहुत तारीफ की. वो मुझे मैंने देखा भी, और फिर मुझे इतने कमेंट्स आए, डीएम आए, क्लिप्स लोगों ने भेजी कि यार ये देखें कितनी तारीफ कर रही है. ईमान ने कितनी तारीफ की आपकी. तो थैंक यू. लॉट्स ऑफ लव टू बोथ ऑफ यू. आप दोनों भी बहुत प्यारे हैं भाई. इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. और प्यारे लोग ही दूसरे प्यारे लोगों की तारीफ करते हैं. यही बात है. असल बात ये यही बात है. ये बात है आपने. जो प्यारे लोग होते हैं वो दूसरे प्यारे लोगों की तारीफ. प्यारे लोग अपना एक क्लब है, प्यारा क्लब, द प्यारा क्लब. तो प्यारी ईमान और प्यारे मोमिन को थैंक यू वेरी मच. प्यारी अम्मा को भी प्यार. एब्सोल्युटली. कल आप लोगों ने देखा होगा हमारा विजिट दुबई का आखिरी एपिसोड. हॉट ट्रैवल. क्या ट्रैवल हॉट दुबई. अपने प्रोग्राम इतनी किस्तें हो गई, आप नाम ही भूल गए. इतना हाँ यही है, ऐसा ही है. ट्रैवल हॉट दुबई की मैंने अच्छा फाइनल एडिट अभी नहीं देखा, जो क्योंकि उसके ऊपर काफी एडिट्स हुए हैं. बहुत एडिट्स हुए जी. तो मैंने अभी फाइनल एपिसोड नहीं देखा. मैं आज देखूंगी. जैसे आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया. हमने कुछ एक नई चीज करने की कोशिश की. आपने उसको अप्रिशिएट किया, खुली बाहों से आपने उसको वेलकम किया, और आपने हमारे काम को सराहा. उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया. हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे चलते हुए भी नित नए तरीकों से आपको एंटरटेन करें. ह्यूज शाउट आउट टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दिस सीरीज हैपन. बिगेस्ट शाउट आउट टू विजिट दुबई, जिन्होंने हमारे साथ DET डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म, जिन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया. मीडिया मैटर्स जो हमारे फर्म हमारे साथ, PR फर्म हमारे साथ थी, और हमारी पूरी टीम, शाहरुख, शाज, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की. आमना जी ने बहुत मेहनत की, मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत की. तो उसका सिला इस तरह से मिला कि आप लोगों ने उसको जो अप्रिसिएशन दी, और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हमने दुबई, इस जो कि हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है, लोगों ने कहा हमने दुबई को देखा इस एंगल से नहीं देखा. सो थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन एंड लव. आखिरी एपिसोड में हम गए इब्राहिम के पास, जिनको आप दुबई ब्लिंग में देखते आ रहे हैं काफी टाइम से. क्या आमना एक्सपीरियंस के बारे में कहना चाहिए? इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस. मैं तो आपको पता है दुबई ब्लिंग इतना देखा हुआ भी नहीं था. आपके कहने पे मैंने थोड़ा बहुत देखा. और लेकिन ये कि मुझे अंदाजा था कि वो उनका एक ऑन स्क्रीन पर्सोना क्या है. असल में ही वाज वेरी फनी एंड वेरी वार्म एंड वेरी अप्रोचेबल एंड यू नो लाइक वेरी इजी गोइंग. The best was his पाकिस्तान कनेक्शन. वो हम पूरा नहीं आपको दिखा भी पाए, कुछ हमारा फॉर्मेट इस तरह का था, बट जिस तरह से उनका पाकिस्तान से एक ताल्लुक है, पाकिस्तान से प्यार है, आना भी चाहते हैं, आना भी चाहते हैं, उर्दू भी बोल लेते हैं थोड़ी बहुत, काम भी करना चाहते हैं, काम भी करना चाहते हैं. जी बिल्कुल. सो मैंने तो खैर पूरा देखा है, दोनों सीजन्स देखे हैं. तो वो इब्राहिम का बिल्कुल जो आप सीरीज में देखते हैं और असल में आई थिंक वो बहुत मुख्तलिफ उनका. उन्होंने कहा भी कि मेरे दो रुख हैं, एक पब्लिक के लिए और एक अपनों के लिए. तो फिर बट he's got a fantastic sense of humor. And मैंने शुरू में कहा था, मुझे किसी ने कहा है कि यार ये जो आपके haters हैं, don't block them. You just have to restrict them so that they're able to see you, yet they're not able to comment. And that's but nobody else will see them on your feed. Yeah. So ये बड़ी अच्छी उन्होंने एडवाइस दी. Don't block them. You got to continue to piss them off. जी. So ये था. जी. Anyway, और मेरे आमना अब ये बात कहनी है, थोड़ी सी सीरियस बात है. अल्लाह मियाँ अगर हवा को रोक देना, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता. कोई इंसान की इतनी सी औकात है,
آپ اپنے پنکھے چلا لیں, آپ اپنے AC چلا لیں, ٹھیک ہے لیکن اگر اللہ ہوا کو روک دے نا, ٹھیک ہے کچھ آج اللہ نے ہوا چلا دی ہے, آپ دیکھیں موسم میں ایک ویزیبل ایک ڈفرنس آ گیا, رائٹ صرف اس لیے کہ اللہ نے ہوا چلا دی. آف کورس تو یہ باتیں سوچا کریں یار ان چیزوں کے بارے میں. رکی ہوئی تھی ہوا 3-4 دن سے, جی اور جو حشر تھا آپ دیکھ رہی تھی, ایسا ویسا AC بھی کولنگ نہیں کر رہا تھا, نہیں کر رہے تھے AC پنکھے کچھ, بلکہ پنکھے چلاؤ تو گرمی لگتی, الٹی زیادہ گرم ہوا پھینکتے. بالکل بالکل تو یہ ایک نظام ہے, قدرت کا نظام ہے, جو ہائر پاور ہے اسی کے پاس ہے سب کچھ. تو انسان کے بس میں کوئی خاص نہیں آمنا, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی کچھ ہیں. خاص نہیں, انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کچھ تو اللہ میاں نے دی ہوئی ہے پاور انسان کو, کچھ دیا ہوا ہے, کچھ فیصلوں کے ڈیسیجنز مذاق ہی ہے وہ دیے ہوئے ہیں, کچھ فیصلوں کے ڈیسیجنز. لیکن ہے کہ, اور میں آئی وانٹ ٹو گیو اے ہیوج شاؤٹ آؤٹ ٹو آل دی پیپل فرام اراؤنڈ دا ورلڈ جنہوں نے اپنے اپنے شہروں کے, ملکوں کے ٹیمپریچر اور ویدر کے حالات شیئر کیے, جو آپ نے شیئر کیا, رینجنگ فرام 2 degrees ٹو لائک 45 degrees. ہر ہمیں ملا, ہر قسم کا موسم ہمیں ملا ہے. اور وہ گوز آن ٹو شو کہ ماشاء اللہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ کتنی ڈائیورس ہے. اور تھینک یو. اور جن لوگوں نے دعائیں کی کہ کراچی میں تھوڑا سا موسم بہتر ہو, ان کا بھی شکریہ کہ آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہوا چل پڑی ہے, اور آج قدرے بہتر ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور کچھ آمنا موسم ہے ہمارے پاس بات کرنے کو, موسم ختم ہو گیا, شکر ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے کہا کہ 1-2 ڈرامے ہم نے پوز کیا تھا کویسچن کہ دیکھیں کہ نہ دیکھیں, انہوں نے کہا بالکل نہ دیکھیں. تو آپ کا بے حد شکریہ, کیونکہ میرے خیال ہے جتنے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ میں دیکھ نہیں سکتی. اب تو کافی ہماری میں فزیکلی مطلب آپ سمجھے گلاس یوں بھرا ہوا ہے اور یوں پانی ٹپ ٹپ کر رہا ہے, آپ نے ہلایا بھی نا گلاس تو ایسے گرنا, امن کی گرنا شروع کر دے گا پانی. بس ہاں, میں عموماً جمعے کے دن نا ڈرامے نہیں دیکھتی, کوشش کرتی ہوں کہ کچھ بریک لوں, کچھ اور دیکھوں, بیکاز ہماری سیٹرڈے کو ریکارڈنگ نہیں ہوتی, سیٹرڈے سنڈے میں پھر آئی کیچ اپ آن ڈراماز. تو بڑی میں نے کوشش کی کہ میں کیا دیکھوں. تو برجٹن کا نیا سیزن آیا, ریلیز ہوا ہے. آلدو اٹس آلسو ٹریش واچ, کمپلیٹلی ٹریشی رومانس ٹائپ ہے, مزہ آتا ہے دیکھ کے, جسٹ فار دا ککس. اینڈ آف کورس اے ہیوج شاؤٹ آؤٹ ٹو دا لیڈنگ لیڈی نکولا, آئی تھنک ان کا نام ہے, جو کہ پرو پیلسٹائن پوری موومنٹ میں حصہ لے رہی ہیں, اینڈ شی از ویری ووکل, شی از این آئرش ایکٹریس. سو میں نے کہا چلو فار نکولا میں دیکھ لیتی ہوں میں برجٹن. تو میں نے وہ دیکھا. اور لیکن جہاں تک ہمارے ڈراموں کی بات ہے, اور اگر میں نے ان کا نام غلط لیا تو کریکٹ کر دیجیے گا, آئی ایم سوری. ہاں کر دیں گے ہاں, تو تیار بیٹھے ہیں کریکٹ کرنے کے لیے, غصہ نہ کریے گا, تیار بیٹھے ہیں کریکٹ کرنے. کوئی مگر یہ ہے کہ جی میں ڈرامے سے زیادہ نہ دیکھ پاؤں گی. ایک جفا کے لیے میں نے ایک رکھا ہوا ہے, گو کہ وہ ایسا ڈرامہ نہیں ریپلیس کر رہا جو ہم دیکھ رہے تھے, سو اٹ ول بی اے ایڈیشنل ڈرامہ. بٹ آپ کا جانے جہاں ختم ہو جائے گا, اور جانے جہاں کو جو ریپلیس کر رہا ہے مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ اس میں کوئی خاص ہمارا انٹرسٹ ہوگا. نور جہاں جو جس میں کبرا بھی ہیں, اور جس میں کافی ایک طویل کاسٹ ہے, میں نے آنیسٹلی اس کے 1-2 پروموز دیکھے, اٹ ڈڈنٹ ریئلی کوائٹ ہٹ می. نہیں, وہی بات ہے کہ فیملی ڈرامہ آپ چھوٹے اسکیل سے لے کے بڑے اسکیل تک آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, دیکھ چکے ہیں, اور کتنا دیکھیں گے. اس میں کوئی لگ نہیں رہا کہ فیملی ڈرامے کے علاوہ کچھ ہے. there is no angle, there's no new angle to it. ٹریلر سے ایسا لگ رہا ہے. بہرحال اگر ایپیسوڈ آتی ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی اس طرح کا ڈرامہ ہے کہ یار کہ یہ تو کمال ہو گیا اور یہ تو مس ہو رہے ہیں, جیسے پہلے بھی آپ لوگ فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں, جیسے مسز اینڈ مسٹر شمیم پہ آپ نے فیڈ بیک دیا اور ہم نے اس کو واپس انکلوڈ کر لیا, ایون دو ہم دیکھ چکے, بات کر ہی چکے ہیں, but we'd love to talk about it again کیونکہ آپ لوگوں نے اصرار کیا. No, also because it's such a unique project. It is very obviously جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں تو ریفریش ہوتی رہتی ہیں چیزیں. بالکل تو آپ کو خیال آتا ہے کہ شاید اگر آپ نے اس بارے میں نہیں بات کی تو دوبارہ awe and wonder اس کو دیکھ کے وہ constant ہے. تو آج ہمارے پاس ہے مسز اینڈ مسٹر شمیم کی 2 قسطیں جو کہ 7 and 8 اور 6 and 7. How could it be 6 and 7? Because وہ تو 1 2 آتا ہے, 1 2 3 4 5 6, تو 7 8 ہونی چاہیے. I don't know, but it's 6. میں نے 6 and 7 لکھا ہے, I may be wrong. ہاں کیا آپ بات صحیح کر رہے ہیں. اچھا ہم نے شروع میں اس طرح سے ریویو کیا ہوگا تو ٹھیک ہے. اوکے, so 6 and 7, are you sure? جی 6 and 7. We have 6 and 7 of Mrs. and Mrs. Shamim. We have 11 and 12 of Rad. We have 11 and 12 of Rad. We have 39 and 40 of Jana Jahan's. 40th is the second last episode. Absolutely. We have the next 2 episodes of Behad.
जिनका नंबर ही नहीं आमना ने देखा Who is really trying my patience. I think it was 10th and 11th. It is 9th and 10th लिखा हुआ है, हाँ 9th and 10th है. And then we have of course Mrs. and Mr. शमीम आप पहले कह चुके हैं. बस इससे पहले कि आप पूछें क्या इंस्पेक्टर सबिया आप कर रहे हैं कि नहीं कर इंस्पेक्टर रहे? सबिया, कर रहे हैं, लेट्स ट्राई मोहब्बत, कर रहे हैं, जेंटलमैन, जानिसार कैसे भूले, एंड ऑफ कोर्स जो हमारा हर दिल अजीज सज्जल और हमजा, क्या नाम है उसका, नाम जर्द पत्तों के बन, जी दर्द पत्तों का बन के बन दर्द पत्तों का बन जो है ये सब आपको मिलेंगे वेडनेसडे को. ये आपको बुध को देखने को मिलेंगे. ठीक हो गया. वो जो नया ड्रामा शुरू हुआ है ग्रीन पे इमरान और सादिया वाला, वो आप लोग क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि बहुत लोगों ने हमें कहा कि ना देखें. आपका बहुत शुक्रिया. लोगों ने कह दिया आपको ना देखें? लोगों ने कहा आई लव यू गाइस, थैंक यू. लोगों ने खुद ही कह दिया ना देखें. ना देखें यार लोगों को क्या, ये लोगों के लिए हम, लोगों ने कहा मिसेस एंड मिस्टर शमीम देखें, लिए हमारी आवाज है. लोगों ने कहा मिसेस एंड मिस्टर शमीम देखें, हम देख रहे हैं. लोगों ने कहा ये वाला ना देखें, हम देख रहे हैं. अब क्योंकि हमारे पास ड्रामों की 1 2 3 4 5 6 7 8 एपिसोड्स हैं और 4 ड्रामाज, और हर ड्रामे पे मेरे पास बहुत कुछ है कहने को. फोन भी मुझे क्योंकि बहुत आए हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इधर उधर की बातें ना करें. मैं ऐसा क्योंकि होगा क्या कि बीच में मैं थक जाऊंगी और फिर बातें मेरी कम होती जाएंगी. यार चलते हैं ब्रेक की तरफ. आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करेंगे. कल डबल ट्रबल की 2nd एपिसोड आई होगी, ज़हूर ऑफ सब्जी मंडी. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. होपफुली आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा. कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा. मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. जी आपने किस ड्रामे से शुरू? हम शुरू कहाँ से करना चाहेंगे आप बताएं. अब मिसेस एंड मिस्टर शमीम को कर दें. मिसेस एंड मिस्टर शमीम से करना चाहते हैं. सीरियस आप टॉपिक से? मैं चाहती हूँ कि सीरियस नोट पे आप शुरू करें. बात यह है कि हम ये ड्रामा पहले देख चुके हैं और अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा भाई कहाँ देखा, हमने भी देखना है. यार ये Z5 पे, क्योंकि Z5 की सीरीज है. हमारे पास एक टाइम पे एक्सेस थी Z5 की, फिर नहीं भी थी, फिर हम इधर उधर ढूंढ ढांड के हमने जब आया था तो देख लिया था. बट वो पैची सा भी देखा मीडिया लिंक हमें लिंक्स भिजवाए गए थे, कुछ हमने बात भी की थी, मुझे जो याद पड़ रहा है इसके बारे में. बिल्कुल. तो लेकिन अब क्योंकि एक स्ट्रीम लाइन तरीके से आ रही हैं किस्तें, आप लोग भी मैं अब वैसे ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ. मैं अब ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ. YouTube पे देखने का मजा आता है. मजा आता है. आप लोग भी रोक तो उसमें भी सकते थे, लेकिन ये कि आपको पता है बाकी भी लोग आपके साथ देख रहे हैं, उससे एक बहुत आपको ना you're in sync with so many people, तो वो देखने का एक मजा और है. कॉन्वर्सेशन अच्छी हो जाती है. तो ये 2 किस्सें भी बड़ी स्ट्रांग थी. अब ऑब्वियसली इनका थीम फिलहाल ये चल रहा है थ्रू आउट मिसेस एंड मिस्टर शमीम. थीम्स बदलते रहेंगे ऑन ह्यूमन इमोशन एंड रिलेशनशिप्स. अभी जो है ना इन 2 में मुझे स्ट्रांग लगा मदरहुड, बेसिकली कि एक माँ है वो बिल्कुल इग्नोर कर रही है, जो दूसरी बहन है हुमैरा, उसका बच्चा हो नहीं रहा, और उसकी जो एक चाहत है. इट वाज आई मीन अ लॉट अबाउट मदरहुड. और कैसे जो एक बाप है जो कि जिसको लोग मर्द भी नहीं समझते, फेमिनिट समझते हैं, उसमें एक ममता भी है और एक बाप का भी वो दे रहा है. It was just the complexity of human emotions is portrayed beautifully in Mrs. and Mr. Shamim. And then you have this other character which is the boyfriend, और वो ईदी दे आते हैं अपना बच्चा. मतलब है कि it was heartbreaking. और ये नहीं कि वो आराम से, पहले उसको समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, मैं इसका क्या करूँ, लॉन पे रख देता है उसको कि शायद ये आके ले जाए. अब नहीं आती तो फिर वो अगले दिन दे आता है. So how far can human beings go in goodness and badness is shown I think so well. आपने थीम्स की बात की तो ये इंटरेस्टिंग बात है, आपका जाविया जो पर्सपेक्टिव है देखने का. मेरे लिए जो थीम बहुत मुझे लगा कि जो मेरे साथ रेजोनेट की वो ये थी कि जो है भी शमीम के थ्रू कॉन्वर्सेशन भी होती है कि पूरी उम्र मुझे ये कहते रहे कि मर्द बन. माँ मेरी जो है पूरी उम्र दुआ करती रही बाप मेरा मर जाए, क्योंकि वो माँ को लालो लाल कर देता था मार मार के. अब मेरी माँ मुझे कहती है कि बाप जैसा बन, मर्द बन. बहनें कहती हैं कि एक जो है वो चीप और छिछोरे किस्म का है, दूसरा ने मेरी बहन का जीना हराम किया हुआ, मारता है उसे, पीटता है. लेकिन मेरी दोनों बहनें कहती हैं कि मर्द बन, इन जैसा बन. तो यही होता है, मर्दानगी यही है. तो एक जो आपको अपेरेंटली एक फेमिनिट मर्द आपको नजर आया. बड़े लोग पूछ रहे हैं फेमिनिट क्या होता है. फेमिनिट एक ऐसी टर्म होती है जिसको वो मर्द जो कि अपने चाल ढाल से
تھوڑا سا ان میں خواتین کی طرح کا باڈی لینگویج کہہ لیں یا لیکن کچھ بایولوجیکلی پورا مرد ہوتا ہے, مرد ہوتے وہ مرد ہی ہیں, لیکن کچھ ان کے جو بات کرنے کا طریقہ یا مینرزمز ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کو شاید یہ جھلک آئے کہ یہ تھوڑا سا اس طرح تو لڑکیاں یہی ایسے ایکسپلین کریں گے. فیمنن, جن کی فیمنن سائیڈ اسٹرانگر ہوتی ہے. فیمنن تو پھر انگریزی ہوگی نا, تو میں اردو میں. جن کی زنانہ سائیڈ, ہاں زنانہ آپ سمجھ لیں کہ ٹپیکلی جو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں باڈی لینگویج پوائنٹ آف ویو سے, اس حساب سے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا ان کا ہاتھ جس طرح ہلاتے ہیں, بالکل خواتین ایسے نہیں ہلاتی, بٹ یہ ہے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ زنانہ صاحب, جو عام کلوکیلی کہا جاتا ہے, جو کہ بہت معیوب ہے, اور لوگوں کے لیے کنفیوزنگ ہو جاتا ہے بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بایولوجیکلی مرد نہیں ہے مگر وہ ہوتے ہیں, یا جو عام زبان میں جو خسرا یا ہجڑا جو اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. اور دوسری چیز جو ایک اور پرزمپشن جو کی جاتی ہے کہ اس قسم کے جو مرد ہیں جو فیمنٹ ہیں, جن میں زنانہ اپیرنٹلی زنانہ کوالٹی زیادہ ہیں, شاید وہ ہومو سیکشوالٹی کی طرف ان کی انکلینیشن ہے, یہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. یہ ایسا بھی نہیں ہے, جی ایسا ایسا بھی نہیں ہے, تو وہ فیمنٹ ہوتا ہے. اچھا, میں نے کیونکہ اسکول میں اور یونیورسٹی میں آئی ہیو وٹنسڈ such individuals, right, and you know now when I look back in hindsight, obviously بہت بلی بھی کیا جاتا ہے ایسے بچوں کو اسکولز میں, اور یو نو یونیورسٹی میں تو چلو تھوڑا سا پھر شاید تھوڑی سی اویئرنیس آ جاتی ہے, بٹ اسپیشلی جب اسکول میں ہوتے ہیں تو I've witnessed this, which is why when I watch it now, تو وہ جو انہوں نے پورا اس کا اس بات پہ زور دیا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو عورت جیسا ہے کہ وہ مرد نہیں ہو سکتا. I think he is more of a man compared to all the male characters that are being shown. And جو جس پہ بات پہ emphasis بھی ہے کہ وہ جو بڑی والی بہن کا میاں ہے, وہ اپنی بیٹی سے بات تک نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ہاں باپ اور بیٹی کے بیچ میں ایک ہونا چاہیے اور بدتمیزی, اور وہ کہتی ہے کہ یار کہ جو حرام کی اولاد جو پال رہا ہے وہ اس کو زیادہ خیال ہے اپنے بچے کا کمپیئر ٹو تمہاری سگی اولاد ہے, بالکل, تو وہ بہتر باپ ہے. اور وہ پھر بہن جب آتی بھی ہے تو وہ بڑا خوبصورت ایک ڈائلاگ ہوتا ہے, وہ کہتی ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی کرو, ساری باتیں بھی مانو, سب کچھ کرو, پھر بھی دیکھو کہ وہ آپ کے بچوں کو پرایوں سے بھی بدتر ٹریٹ کرے, تو شمیم کی عزت کیا کرو, اس کو سمجھو, اس کی محبت کو. تو یہ جو ایک تھیم ہے اس کے ساتھ میں بڑا ریزونیٹ کر رہا ہوں. دوسرا آبویسلی جو مدرہڈ یا فادرہڈ کی جہاں پہ بات کی جائے, میں نے اس کو مدرہڈ یا فادرہڈ کے اینگل سے نہیں دیکھا. میں نے شمیم کا جو پیار ہے ٹورڈز علی, وہ جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک یونیک, اچھا وہ میں نے بڑا سوچا ہے اس چیز پہ, وہ بھی مدرہڈ پہ ہی آ کے بات ختم ہوتی ہے. وہ بہت ایک بہت ہی یونیک ایک ریلیشن شپ ہے. آئی تھنک اٹس بیونڈ اینڈ ابو مدرہڈ اینڈ فادرہڈ. میں نے بھی اس پہ بڑا سوچا کہ وائی از ہی سو پوزیسو آف علی اینڈ وائی از ہی سو کیئرنگ اینڈ سو لونگ اوور اینڈ ابو واٹ یوڈ ایکسپیکٹ ون ٹو بی. بٹ مجھے یہی ہے کہ اس کو اپنا آپ ہی نظر آتا ہے علی میں. پرابیبلی ایز اے چائلڈ وہ بھی شاید دھتکارا جاتا ہوگا. ہی پرابلی واز ریجیکٹڈ بائی سوسائٹی ایز اے ینگ بوائے. سو اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو میرا ہوا ہے, بیکاز ایز این effeminate boy he must also have been through bullying, ابھی تک ہوتی ہے اس کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے اس کو اس بچے میں, اس لیے وہ اتنا پروٹیکٹیو ہے. نہ کہ آف کورس اومی کا بھی وہ بچہ حصہ ہے اینڈ ہی از سو ان لو ود ہر دیٹ اینی پارٹ آف ہر ول بی لائک اس کے جگر کا ٹکڑا. تو یہ دونوں چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں. اچھا اگین جس زاویے سے آپ نے دیکھا, میں نے اس کو بالکل مختلف زاویے سے دیکھا. مجھے نہ یہ لگا کہ وہ کیونکہ خود بلی ہوتا رہا ہے تو اس لیے اس کی طرف یہ ہے, نہ مجھے یہ لگا کہ یہ امی کا بچہ ہے اس لیے اس کا وہ ہے. مجھے جو احساس ہوا, اور اگین جو کانورسیشن ماں اور بیٹے میں ہوتی ہے, جو گل رانا جی کا کردار ہے اور جو نعمان اعجاز صاحب کا کردار ہے, کہ جو کانورسیشن ان کی ہوتی ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو. تو یہ جو اچھائی ہے نا اس کے اندر جو ایک اچھائی ہے کا مرسی کی بات ہوئی, کوئی میں کیپشن کیونکہ کھلے ہوئے تھے تو کوئی اسی رحم کی بات ہوئی کہ جو رحم ہوتا ہے اس کی کوئی بات ہوئی. تو بیسیکلی وہ بہت ہی ایک رحم دل شخص ہے. اب اس کے لیے پرائیورٹی پہلے امی تھی, اب امی سے ہٹ کے علی پرائیورٹی ہو گیا, اور علی کے ساتھ اس کا جو رشتہ ہے, اس کا جذبہ ہے, اس کی کوئی لاجیکل اگر آپ ایکسپلینیشن ڈھونڈنے کو جائیں تو وہ نہیں ہے. وہ صرف اس کا ایک احساس ہے اس بچے کی طرف کہ جو وہ اس کو اپنی ماں سے بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس بچے کی ماں سے بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے. when he enters
تو اپنی ماں سے بھی یوں کرتا ہے پروٹیکٹ کر کے لے گیا تھا, اور ادھر امی ہوتی ہے تو امی سے بھی یوں پروٹیکٹ. اٹ واز سو بیوٹیفلی ڈن اینڈ آئی واز لائک یار یہ کیا خوبصورت ایک رشتہ دکھایا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ اس لیے ایسا ہے بیکاز اس پہ یہ پوری زندگی کے سارے اثرات ہیں. مے بی میں نے اتنی بیک اسٹوری مجھے لگا کہ بٹ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈائنامک ٹو شو. He's a beautiful character. He's a beautiful character, and how can we, appreciate the character without appreciating the performance? Man. I mean, it's just, I have no words to describe how brilliant this performance is. اور اس کا ایک بڑا خوبصورت سین تھا جو کہ ایون جب وہ مزار پہ جا کے when he dances, wow, yeah, I mean, his body language is so. Even when he's riding the Vespa, he does something like, the sweat on his face or something, and there was an expression, and that was still effeminate. Like, yeah, he's such a legendary actor, man. Anyway, اب کننڈرم کیا ہے؟ کننڈرم یہ ہے کہ جی ماں نے کہا مرد بنو, اور اس نے جا کے مار دیا امی کو تھپڑ. اچھا وہ تھپڑ انہوں نے دکھایا نہیں, تھپڑ انہوں نے نہیں دکھایا اور میوٹ بھی کر دیا انہوں نے. ہاں. تو اب اس کے بعد امی نے بچے کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس کو فیڈ کرانا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے کیا آپ نتیجہ نکالتے ہیں؟ نہیں وہ کہتی ہے نا اینڈ میں, کہتی ہے ٹھیک ہے تو نے اگر دس از واٹ یو وانٹ تو میں اس کو ساری عمر اپنی چھاتی سے لگا کے رکھوں گی میں, لیکن یہ کبھی نہیں بھولوں گی کہ یہ بلال کی ناجائز میرے پاس ایک اولاد ہے. اور بیکاز اس کو پوسٹ پارٹم کے دنوں میں وہ خیال آتا تھا نا بار بار کہ بلال اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے میرا رکھا ہے نا بچہ, وہ تانے وانے اس کو سارے وہ تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہے, بٹ اف دس از واٹ یو وانٹ دین اوکے فائن. یار بولڈ بہت ہے. And I have to appreciate Sabaa for her performance. Absolutely. Sabaa کی performance, وہ ایک سین تھا جب بچہ اوپر ہے بستر پہ, Sabaa نیچے لیٹی ہوئی ہے, پھر وہ ایک دم صبح سو کے اٹھتی ہے تو she is all like fresh and chirpy, ناشتہ بھی بنا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. پھر وہ سین تھا رات کو where she takes off her clothes and she's like بچہ چاہیے تو okay. It's very 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 bold. Very bold. Very bold. Yeah. So and done with a lot of maturity, and so you're taken aback, yeah, when scenes like these come across. And there was a scene where Shamim grabs Ummi and throws her on the bed and falls on the bed with her. It's all very sensitively it's all done. Very sensitively done. It's very intimate, done with a lot of like sensitivity. Absolutely. But I don't know many actresses who could have pulled off Ummi so well. No, you've got to have that kind of like confidence in yourself, in your ability and skill, in your craft, in your craft, and then have to be bold and daring at the same point to be able to be okay with scenes like this. Absolutely. And also you need to have that trust in your director. Yeah. کہ وہ ایک سین کو ایکسپلوئٹ نہیں کرے گا یا وہ مس ریپرزینٹ نہیں کرے گا. اب وہ ایک اینگل کی بات تھی, وہ یوں سے یوں ہو جاتا ہے اینگل, کیمرہ ہلکا سا ادھر سے ادھر ہو جاتا, کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی. بٹ اگین دا مائسٹرو کاشف نثار, ان کی کیا بات ہے. I mean, we can't say who or when or which drama, but there are actresses who have complained about this off record, that the directors they take your body from a certain angle just to sensationalize a scene, accentuate some certain, especially تھوڑا سا لو نیک ہو جائے یا تھوڑا سا زیادہ تو آپ کر نہیں سکتے, بٹ تاکہ پبلک ذرا خوش ہو جائے. سو اینگل پہ بڑا فرق پڑتا ہے. when you have someone like Kashif Nisar, you're protected even in a scene as bold as this. Even when she's in the shower. Even when she's in the shower, exactly. Or they're in bed a lot of the times, or when she's feeding the child, or all of it. But yeah, beautiful. Very aesthetically done. تو no complaints بھائی. اور Mrs. No complaints ہیں میری, ہیں. اچھا کیا ہے complaints میری ہے کہ it's very heavy. There's no relief in it. That's something you sign up for, na? Yeah, but it's also because when you watch it gradually, I think it's premature to say it now, but یہ تو چلیں 6th 7th episode تھی, but when you get to another 6 or 7, you just feel that it's just adding a lot of weight onto your conscience. It is obviously. اب جو پہلی ایپیسوڈ جہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ وہ ٹرین کی پٹری پہ چھوڑ دیا اس نے, exactly, اور پھر you're like oh man, has she done it, has she not done it, what is she up to? And slowly جب آپ کو پتہ چلتا ہے, وہ ایک سین تھا وہ سرد خانے اگین مورگ سے جو نکلتا ہے, الٹی آ جاتی ہے اس کو, you like what did he see? So it's all obviously it's very heavy on the senses. جا کے لگتا ہے آپ کو, اور آگے اور ہوتا جاتا ہے. تو anyway, great watch. We need to take a breather now. Something light. Behad. چلے, not that آپ کا خیال ہے Behad is a light watch.
बेहद एक वेब है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ It इमोशंस. is a complex web of emotions. अब वही बात है, मैंने यार अब लोग कहेंगे मजाक उड़ाएंगे नहीं, कि नहीं, यार ऐसा आपको बार बार फोन आ जाता है, मगर किसका आया है फोन? आ जाता है यार. देखें बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने, एक ही है ना, मेरा तो दोस्त एक ही है, फ्रॉइड का? हाँ. फ्रॉइड यार बहुत फोन करता है फ्रॉइड. लगता है वो बेहद बहुत enjoy कर रहा है वो. मुझे लगता है कब्र में सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं फ्रॉइड. मगर उन्होंने ये कहा कि मैं ये जो है ना मिसेस यास्मीन आप, लेडी यास्मीन, एक्चुअली ही सेड लेडी यास्मीन. मैं तो यास्मीन आप ही कहूँगा. नहीं, he said मेरी तो lady. रोल मॉडल है, मैं तो आगे लुक अप. he said lady यास्मीन. अच्छा, He said this lady, yeah, because वो उस जमाने का है ना, तो जब वो तो lords and respect में ladies, उस हाँ. तरह कह रहे. So he said this lady Yasmin, I need to understand, is she like, does she have a bipolar disorder, or is she like mentally unhinged, unstable? क्या इनका मसला है, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही. मैंने कहा यार फ्रॉइड, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो तुम्हारा क्या ख्याल है हमें कहाँ से आएगी? तो मैं कहा मैं आपसे पूछूंगी, यार आप बड़े दानिशमंद हैं, तो आप बताएं ना क्या इनका क्या है. अब पहले ये उनको बेचारे को लानते भेज रही हैं मिस्टर आसिफ को. आपको गोली दूं मैं, सर में दर्द हो रही है आपके. पहले मिस्टर आसिफ को ये लान-तान कर रही हैं, आसिफ भाई को कि हाँ यू लुक फाइन. ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि यू आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड, आप देखिए बिल्कुल ठीक है, यू लुक चर्पी एंड रोबस्ट. एंड उस सीन पे मैं एक इंटरजेक्ट कर सकता हूँ? हाँ करें ना. हमने ये बात इस्टेब्लिश की है कि यास्मीन आपी खरब पति तो होंगे, एटलीस्ट कम से कम. खरब तो कहीं नहीं गए, अरब से तो ज्यादा ही है. खरब पति हों, ये बात हुई है क्योंकि वो हाई क्लास हैं, इलीट क्लास हैं. वो इतनी इलीट क्लास हैं कि अपनी काली प्राडो में उनको हाथ जब मॉइस्चराइज करने होते हैं, बैग से मॉइस्चराइजर निकालते हैं, और प्राडो में बैठी बैठी वो हाथ में अपने मॉइस्चराइज करनी थी. आपने देखा होगा एक सीन. आपने इसको अमारत के साथ? मैं ये अमीर लोगों के शशके हैं भाई. गरीब लोगों को तो परवाह नहीं होती कि हाथों को गाड़ी में बैठ के हमने गाड़ी में बैठ के मॉइस्चराइज करना है. इतना दिमाग का है, गरीब लोगों का नहीं जाता इतना दिमाग. मिडिल क्लास लोगों का भी इतना दिमाग नहीं जाता. मैं तो कहता हूँ अपर मिडिल क्लास भी यहाँ तक नहीं जाते कि यार के गाड़ी में बैठे हैं, एक पार्टी से घर जा रहे हैं, और उस बीच में रास्ते में हमने अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना है. ये सिर्फ जो टॉप ऑफ द लाइन, क्रीम ऑफ द क्रीम होता है ना, क्रेम डाला क्रेम अलाकाटा मेन्यू जो होता है, वो जो होते हैं ना, बिल्कुल जो मतलब है कि 0.001% ऑफ द इलीट्स होते हैं ना, अपर से भी अपर जो क्लास होती है, सिर्फ उनके दिमाग में ये बात आती है कि हमने एक पार्टी से घर जा रहे हैं तो हमने अपने हाथों को मॉइस्चराइज करना है. मुझे मेरी पूरी उम्मीद है कि हमारे एडिटर यहाँ पे वो सीन चलाएंगे प्राडो में. उम्मीद है कि नहीं चलाएंगे, मैं कह रहा हूँ तो अब चलाना पड़ेगा. प्राडो में वो जो आप देख रहे होंगे ये सीन, हाँ, प्राडो में वो उन्होंने अपने हाथों को मॉइस्चराइज किया. लेकिन अब उम्मीद है कि ये वाला सीन भी चलेगा. जब वो आती हैं आसिफ भाई के कमरे में, आपने नोटिस किया वो पर्दे खोलती हैं जी, क्योंकि अमीर लोगों का ये भी है, वो चाहते हैं रोशनी रहे जी, नूर इतना होता है उनके इर्द गिर्द कि वो चाहते हैं कि भाई दिन के टाइम पे भी ना ऐसा नहीं है कि पर्दे बंद रहे. मैं इससे मुझे अंदाजा हुआ कि इतनी अमीर नहीं है ये. क्यों यार हसन, आजकल कौन मैन्युअली पर्दे खोलता है? ये छोटे लोगों के काम है. ये भाभी यार ये नए अमीर नहीं है ना यार, ये नए अमीर नहीं है. घर उस वक्त का बना हुआ है, ओल्ड मनी है यार, ऑटोमेटिक ब्लाइंड्स ऊपर नीचे. ये तो नौ दौलतियों का ही शशके है ये. ओके, ओल्ड मनी है भाई ये. ओके, लेकिन मैं आपकी बात जिस तरफ मैं आपका फोकस कर रहा हूं, खरबपति लोग हैं, इतने खरबपति लोग हैं, प्राडो में हाथ मॉइस्चराइज कर रहे हैं. ठीक है, दफ्तर जाने के लिए भी वो निकली. इस बार उन्होंने दिखाया आपको कि दफ्तर भी जाती हैं, लेकिन कसम उठवा लें अगर वो दफ्तर गई हो, उसके कभी नहीं गई, दफ्तर गई नहीं है, होशियार जरूर है. लेकिन मैं आपकी अटेंशन किस तरफ डाइवर्ट करना चाहता हूँ. पूछें किस तरफ, गैस करें किस तरफ, दिन रात पूछे किस तरफ, रात को सुबह किस तरफ, पूछे किस तरफ. पीछे जो खिड़की थी, इतनी गंदी खिड़की, अगर आप किसी छोटे से छोटे एरिया में भी चले जाए ना, उनके घरों की भी इतनी गंदी खिड़की नहीं होगी जितने इन खरबपति लोगों के घर की खिड़की गंदी थी. मैं चाहूंगा मैं हमारे एडिटर चलाएं यहाँ पे. घसीटियां थी, इतनी गंदी खिड़की, इतनी गंदी खिड़की, धब्बे मिट्टी के उस पे लगे हुए. ऐसा लगता था कि इनके घर में अब मासी अफोर्ड करने के पैसे नहीं इनके पास कि शीशा साफ कर दे. ये अब आप ये बताएं ये किसकी गलती है? ये आपने जाती की. ये डायरेक्टर की गलती है कि उन्होंने यास्मीन आपी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की. आपके डायरेक्टर, इस बात पे डायरेक्टर ने आपके मुंह पे चांटा एक मार दिया है. मैंने क्या किया इसी बात पे? क्यों? इनके घर में मासी है, उसका क्या प्रॉब्लम है? वो भूल जाती है सर, आपके मुंह पे चांटा. उन्होंने बैक स्टोरी दी है स्टोरी. उन्होंने बैक स्टोरी, हाँ, कि मारिया ने उसको कहा था कि सूटकेस कमरे में रखे हो, वो भूल गई. उसने कहा सॉरी बाजी मैं भूल गई. सवाल ये पैदा होता है, लेडी मकबेथ, लेडी यास्मीन ने बोला खिड़कियां साफ करो सुबह, वो भूल गई. नहीं भूल गई वो. अच्छा ये सवाल है आपसे. हाँ बताए.
یہ گئی جو کیا نام ہے اس کا چٹکو کا, ماریا گئی. میں لاڈ میں کیریکٹر کو کہہ رہا ہوں, پلیز نو ڈس ریسپیکٹ انٹینڈیڈ ٹورڈز سیرا, میں کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں. وہ گئی, اب یہ گئی ہوگی تو اس نے سوٹ کیس پیک کیے ہوں گے, سامان رکھا ہو, 2 ٹیچی تھے ساتھ میں, گاڑی میں رکھے مرسیڈیز کی ڈگی میں, وہاں پہ گئی, کسی نے اتارے ہوں گے, رکھے ہوں گے, اسی شخص نے وہاں پہ ڈگی میں رکھے ہوں گے, گھر آئی, گھر میں سے کسی نے وہ 2 ٹیچی نکالے ہوں گے. اب وہ 2 ٹیچی لا کے جس کسی الو کے پٹھے نے نکالے, سیڑھیوں کے اوپر کیوں رکھے, کمرے میں کیوں نہیں رکھے؟ یار اس بات کا آپ جواب دیں, آپ کا امیروں سے بڑا گہرا تعلق. میں جواب دیتی ہوں یار, دیکھیں وہاں پہ طلسم ہوا تھا کہ یہ لائن کراس نہیں کرنی اس سر. دیکھیں نا, اب آپ نہیں سمجھ سکتے اپر کلاس کی مینٹالٹی, یا جو ایلیٹ ہوتے ہیں جن کے یہاں رولز ڈیفائنڈ ہے, ہاں جن کے یہاں ملٹیپل ٹیریٹری ڈیفائنڈ ہے. ہاں اب دیکھیں نا, گاڑی سے کس نے نکالا ہوگا, ڈرائیور نے, یا کوئی گارڈ ہوگا, یا کوئی میل سرونٹ ہوگا, تو وہ سیڑھیوں کی باہر لا کے باہر ہی رکھے گا نا. وہ کبھی بھی لیڈیز کے بیڈ روم چیمبرز میں تو نہیں جائے گا. مین آر ناٹ الاؤڈ انٹو دی لیڈیز چیمبرز. تو سیڑھیوں تک آپ کہہ رہی ہیں کوئی میل نوکر رکھ کے گیا, پرائیویسی آف کورس. اور وہاں سے اس سائرہ بدبخت کو کہا تھا کہ تو رکھ دینا. سائرہ نیٹ فلکس دیکھ رہی تھی, سائرہ بھول گئی, سائرہ ہیرا منڈی دیکھ رہی تھی نیٹ فلکس. سائرہ نے بولا میں تو ہیرا منڈی دیکھ رہی تھی, یا بریجٹن دیکھ. جی بالکل, بریجٹن سائرہ نہ ہی دیکھے تو بہتر ہے, لیکن ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ آبویسلی نا, یہ تو دیکھیں یہ باتیں تو بڑی میرا قصور ہے, آپ کا قصور ہے, یہ باتیں بہت ڈیپ تھاٹ والی باتیں ہیں. ڈیپ ہے, یعنی کہ کھڑکی جو گندی تھی وہ امیروں میں ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ امیروں کے نوکر اتنے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کھڑکی صاف. بھائی سائرہ بھول گئی, ڈائریکٹر نے آپ کو پوری بیک سٹوری دی ہے سائرہ کے. ہاں میرا غلط پوائنٹ آؤٹ, آپ کی غلطی, مجھے معاف کر, غلطی ہے. بالکل بالکل بالکل, مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے. ہوا کیا ان دو قصوں میں, کیا ہوا؟ زمین اور آسمان ایک ہو گئے. نہیں آپ نے بات تو مجھے سمجھائی نہیں, انٹرجیکٹ تو آپ نے کر دیا میرا سین. پوچھا میں نے آپ سے یہ تھا کیونکہ آپ بہت بڑے دانش. یاسمین آپی کے بارے میں, یاسمین آپی جو ہے ان کا بیچ بیچ میں سے ایک ریفلیکٹیو موڈ آ رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچتی بھی ہیں کہ ہائی میں تم جیسے غریبوں کی طرح رو دھو کے یہ دکھانا نہیں چاہتی کہ مجھے بھی دکھ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دکھی نہیں ہوں. یار یاسمین آپی, یار یہ عظیم شخصیت, آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ان کو, یاسمین آپی کو. بالکل بالکل, دیکھا نا آپ نے اپنے آپ سے کانورسیشن میں انہوں نے کہا, انہوں نے کہا یہ تمہیں لگتا ہے کیا نام ہے چٹکو, سونیا کی ماریا, انہوں نے کہا ماریا کو لگتا ہے کہ میں جو میرے سینے میں دل نہیں ہے. ان کے سینے میں 2 دل دھڑک رہے ہیں, ایک نہیں 2 دل ہیں, کیونکہ ان کا دوسرا دل کون ہے؟ سونیا. عشق کرتی ہے, عشق کرتی ہیں وہ. بھولے نا آپ یہ بات, بھول میں سکتا ہی نہیں, بھولے نا بات. اچھا اب یہ پرابلمز بتائیں. ہاں آپ نے پوچھنا کیا تھا میرے سے, آپ یہی پوچھنا تھا کہ وہ کیوں ریفلیکٹیو ہو رہی ہیں, پچھتا رہی ہیں, لیکن آبویسلی نہیں پچھتا رہی ہیں, وہ اینڈ میں آ کے چانٹا مار کے اس کو جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے بہت ہیں یار, مائیں بچوں کو چانٹا مارتی ہیں, مسئلے بہت ہیں. اگر ہم بےحد کو روسٹ کر رہے ہیں تو وہ بالکل میرٹ کرتا ہے روسٹنگ, بیکاز بےحد میں کوئی چیز ڈزنٹ میک سینس, ایبسلیوٹلی نہیں. آئی ول اسٹارٹ فرام دا کاسٹنگ. آپ نے دکھایا اتنا مچزموں سے بھرا ہوا, لیڈن ود ٹیسٹوسٹیرون سین, کہ جی وہاں پہ جو بوائے ہے تیمور, وہ اس کو مل لیتا ہے مال میں اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیسی, تم بے شرم لڑکی, گندی بچی. ایک بات میں سوری انٹرجیکٹ, یار انٹرجیکٹ آپ بہت کر رہے ہیں یار. آپ کا میاں اور بیویوں سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور آپ کا اس بات سے بھی تعلق ہوگا میاں بیوی مال میں جب پھر رہے. جی اب کیا وجہ ہوگی کہ ایک میاں اپنی 9 بیاہتا دلہن کو اکیلا چھوڑ کے ایک دکان میں چلا جائے گا مال میں, جب وہ کٹھے شاپنگ کرنے آئے. وہ کہتے نا, یہ جواب تو میرے پاس ایسا ہے کہ آپ ہکا بکا رہے, آپ مجھے کریں نا ہکا, میرا رنگ فک ہو جائے گا, رنگ فک ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو یہ جواب دے نہیں سکتی. کیوں؟ آف کیمرہ دیں گے, آف کیمرہ دے دوں گی, زیادہ ہو جائے گا. یار یہ مسٹری ایم آئی ہو جائے گا, یہ مسٹری میرے لیے, یہ ٹی ایم آئی ہو جائے گا, یہ مسٹری میرے لیے, کیونکہ میں نے آج تک کبھی اپنے میاں کے ساتھ شاپنگ نہیں کی. اپنی 36 سالہ زندگی اور شادی شدہ 26 پہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتی. آپ کیونکہ میں تو بڑا, آپ کا بھی اتنا ہی تعلق ہے اور آپ اپنی شاپنگ کرتے بھی ہیں, آپ بتائیں. میں تو میری زندگی میں ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ تم ادھر رکو میں دوسری دکان سے گھوم کے آتا ہوں. کبھی نہیں ہوا. کیوں ہوگا؟ آپ اگر 2 لوگ کٹھے گئے ہیں مال میں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں انٹرسٹ ہے. بھائی اگر لڑکی جا رہی ہے, فار ایگزامپل آپ کی بیوی جا رہی ہے کسی کاسمیٹک اسٹور میں جاتا ہوں ساتھ, آپ جاتے ہیں ساتھ, یار آپ آفرین ہیں آپ پہ, تو مجھے تو جانا پڑتا ہے. آپ کو ایک تمغہ ملنا چاہیے. نہیں ایسا کیسے, مطلب ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ لے کے آتا ہوں, پتہ نہیں جو بھی اس نے بیک اسٹوری اپنی دی کہ میں نہیں تمہیں میں خوش رکھوں گا, نہیں میں, وہ کہتی ہے بہت پیسے خرچ ہو گئے, وہ کہتا ہے نہیں میں لے کے آتا. وائی ووڈنٹ ہی ٹیک ہر ود ہم,
صرف اس لیے کہ تیمور نے آنا تھا وہاں پہ. ٹائم بچ جائے, تیمور نے آنا تھا, اصل بات یہ ہے کہ تیمور نے آنا تھا تیمور نے آنا. اور اس نے وہاں نہیں ہونا تھا. اب میں آپ کو جو بات کہہ رہی تھی, جو میں بکواس کر رہی تھی کہ ٹیسٹوسٹیرون بھرا ہوا سین جس میں ایک غصے سے بھرپور ایک تیمور آتا ہے اور کہتا ہے بے شرم لڑکی, تم نے مجھ سے منگنی کر کے اور اب تم یہاں عیاشیاں کر رہی ہو ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور پھر نکلتا ہے ہمارا ہیرو مچزموں سے بھرا ہوا, کیا نام ہے اس کا, حمزہ. وہ کہتا ہے ہاؤ ڈیئر یو, تم نے ہاتھ لگایا, میری بیوی ہے تمہیں فلانا فلانا. اب پرابلم یہ ہے کہ یار اس سین کا نا 1% بھی اثر نہیں تھا. there was no impact. Why? Because Osama and Affan are both such gentlemen and they are such refined and you know in people very classy people. They're class, you just it doesn't translate. کیا کرے بندہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کیونکہ اتنے وہ کیوٹی پائز ہیں دونوں, وہ دونوں اتنے کیوٹی پائے, آپ کو لگے فارمیڈیبل اور تھریٹننگ دونوں؟ نہیں, دونوں نہیں لگے. دے آر جسٹ ناٹ تھریٹننگ انف. جب وہ کہہ رہے تھے گندی بے شرم لڑکی, مجھے ہنسی آئی کہ میں لگتا ہی نہیں کہ وہ غصے میں ہے. جیسے ہم فار ایگزامپل آغا کو دیکھتے ہیں کسی نیگیٹو کردار میں, مسز اینڈ مسٹر شمیم میں دیکھ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہے ہیں, تو وہ مینسنگ لگتا ہے شکل سے کہ بھائی یہ تو ہے ہی اس طرح کا, تو فرق پڑتا ہے آبویسلی, اس چیز سے فرق پڑتا ہے. کچھ لوگوں کا فیس کٹ, چہرے کے فیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے آپ نہیں اس طرح کا لگتا ہے. ایکچولی the best casting in بے حد, there are two extremely good castings. ایک زبردست کاسٹنگ ہے ربینہ اشرف کی ایز لیڈی یاسمین, بیکاز وہ اپر کلاس کی لگتی بھی ہیں, ان کا پوری جو اننسیشن ہے, انگریزی ہے, ڈلیوری ہے, وہ سب لگتی بھی ہے, شی بلانگز دیئر. اور دوسری از جگنو بائی صبور, وہ جیسے بہیو کر رہی ہے, جو بہیو کر رہی ہے, شی از ڈوئنگ اٹ ویری ویل. وہ لگتی ہے کہ وہ بندی مطلب ہے کہ وہ کر سکتی ہے. یہ جو دو ہیں نا, یہ تو دے آر ناٹ تھریٹنگ انف. آئی آلسو تھنک سرا اور مدیہ کی بھی اچھی ہے کیونکہ وہ بہنیں لگتی ہیں. مدیہ کی بھی اچھی ہے, بالکل مدیہ کی بھی ہے, مدیہ کی بھی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ یو نو, وہ لگتا ہے کہ شی somebody from a very rich family who can also adapt to a very poor family. She's done that character very well. ہاں ٹھہراؤ ہے. مگر یہ جو ہمارا ہیرو اور ویلن ہے نا, یہ دونوں تو بہت کیوٹی پائز ہیں, یہ ان کو سیریسلی لینا بہت مشکل ہے. اچھا ویلن پہ آئے. ویلن اپنی فل سپیڈ پہ پارک ٹاورز میں گاڑی چلاتا ہے, بھگا کے لے کے آتا ہے. میرا خیال تھا وہ ICU میں پہنچ جائے گا. یار آمنہ, آپ نے سنا ہوگا کتا ایک بڑا وفادار جانور. جی ہے, سنا آپ نے کتوں کے بارے میں, کہا جاتا ہے ڈاگز آر ویری لویل, ہاں اپنے مالکوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہاں. آپ نے کہیں پہ یہ کبھی دیکھا ہے یا سنا ہے کہ ایک بائک اپنے مالک کو اس طرح سے پروٹیکٹ کرے گی؟ بائک آگے آ گئی یوں, بائک نے کہا میرے اوپر چڑھ جاؤ, یہ بائک نے کہا میرے اوپر سے چڑھ جاؤ, میں اپنے مالک کو میں آنچ تک نہیں آنے دوں گی. کرچی ہو گئی بائک. بائک نے اپنی جان دے دی ہے, یہ کتے سے زیادہ وفادار بائک تھی یہ. اس نے کہا میرے چڑھ جاؤ میرے اوپر سے, بائک یوں لیٹ گئی آگے. اور اس نے کہا کہ یہ پراڈو ہو یا ویگو ہو یا اس کا ریپٹر ہو یا ہمر ہو یا کچھ بھی ہو, میں اپنے مالک کو پروٹیکٹ کروں گی. اور وہ بائک شہید ہو گئی, آپ یقین جانیں. اس کی سانسیں, وہ کچھ نہیں رہا اس کا, انجر پنجر اس کا, مطلب اس کی اس پوزیشن پہ آ گئی کہ پورے 1,20,000 روپے لینے پڑے سونیا کو تیمور کی ممی سے. لیکن اس بائک نے آپ دیکھیں ہمارے ہیرو کے اوپر آنچ تک نہ آنے دی. پہلے مجھے لگا شاید یہاں پہ کٹ پڑا, لیکن وہ عفان کی لٹ تھی, لٹ الجھی سلجھا جانے والا. لیکن وہ بائک, وہ بائک ہے, یہ بائک جان دے دی اس بائک. اس بائک کا پرزا میوزیم کا حقدار ہے. اور یہ کیوں ہے ایسی بائک؟ کیوں ہے وفادار ہے کتے سے بلا کیوں؟ کیونکہ اس بائک کو روز صبح جگنو دھوتی تھی. یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے کنیکشن. آپ کو بیک سٹوری دی ہوئی ہے. جگنو نے بائک کے اوپر پائپ سے پانی پھونک پھونک کے کرتی تھی, دم والے پانی سے دھوتی تھی. یہ تلسماتی بائک تھی, تلسم ہوشربا سے آئی ہے. میں اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں. بتائیں. ہمارا ہیرو ہے جو عفان کا, حمزہ بھائی کہہ رہے ہیں بڑی مشکلوں سے, بڑی محنتوں سے, خالہ جو بھی ہیں جی پھپھو نے پیسے جوڑ کے کمیٹیاں کر کے میری حق حلال کی کمائی سے یہ بائک لیے. مطلب ہم کچھ نہ رہا, ہم نے سب بیچ دیا, ہم آلموسٹ شیلٹر ہوم میں پہنچ گئے تھے, ہم نے فاقے کاٹے ہیں 60 دن, ہم نے کیا کچھ نہیں سہا, ہم بڑی مشکلوں سے ہم نے یہ بائک لیے. یہ بات آپ نے سنی ہے. ساتھ ہی 50,000 روپے جا کے جگنو کو دیتا ہے, یہ لو 50,000 روپے تمہارے لیے. جب 50,000 روپے جگنو کے لیے سیو اس نے کیے ہوئے تھے تو 1,20,000 کی جو بائک تھی اس میں 50,000 تو اس نے جگنو کو دے دیے. تو اتنے فاقے جگنو کے لیے نہ سیو کرتا, وہی 1,20,000 روپے بائک لے. اس کی جو شک کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے نا, بیوی نے تو صحیح شک کرنا ہے کہ کوئی something fishy is going on.
اچھا اس کو جوش آیا بیوی کو, سونیا کو, سونیا نے کہا میں یہ برداشت نہیں کروں گی نہیں کہ یار میرے میاں کی بائک جو جس نے کتے سے وفادار بائک جو ہے یہ جس نے اپنی جان دے دی ہے, میں اس کا حساب لے کے رہوں گی. وہ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ تھریٹن کرتی ہے ان کو, وہ گیٹ توڑتی ہے پہلے, پھر سب گارڈز کی بےزتی کرتی ہے اندر. آپ کو پتا نا امیر گھروں میں کئی لیئرز آف سیکورٹی ہوتی ہے, وہ سیکورٹیز کو یار وہ غریبوں کے لیے ہوتی نا, وہ ہے تو امیر نا. ہاں تو وہ ایسے پیستی ہوئی سیکورٹی. امیروں کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے, وہ گارڈ پہ دکھاتے ہیں اور اندر اونچا اونچا بولتی ہے اوے تیمور تیمور کدھر ہو تم, تیمور تیمور تیمور. ہاں یہی ہے. سیریس کوسچن, ہاں شوڈ یہ جو مذاق ہو رہا تھا ابھی تک, کیا آپ کا کیا خیال ہے سونیا کو پیسے مانگنے چاہیے تھے جا کے تیمور سے؟ ہے تیمور سے پیسے مانگنے چاہیے تھے. کیوں نہیں مانگنے چاہیے تھے بھائی, اس کی حق حلال کی میاں کی کمائی ہے. مگر فلا ہے یہاں پہ کیا خیر نہ سیریسلی بندہ کیا, مجھے خود ہی شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے. یار میاں کو بتا کے جاتی, میاں سے ڈسکس یا آ کے بتاتی, یا اتنا سیکریٹیولی کرنا نہیں چاہیے تھا. مانگنے چاہیے تھے لیکن ہاں اتنا چھپانے کی چھپانے والی کوئی بات نہیں تھی. کہہ کے جاتی کہ یار تمہاری بائک ہے, میں پیسے تمہارے واپس لاؤں گی. اور آلسو ایونچولی کیا کہتی کہ 1,20,000 روپے کہاں سے آئے, کمیٹی نکلی میری. ایگزیکٹلی میں نے زیور بیچا اپنا. نہیں امپورٹنٹ سوال جو میں نے آپ سے پوچھنا, سیریس سوال ہے, کپڑے ایکسیپٹ کرنے میں کیا پرابلم؟ مجھے بھی یہ آپ سے اگلا سوال میرا یہ تھا. دوسری بات ہے یار آپ کپڑے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر وہ نہیں, اگر میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کے اتنے ایکسپینسو کپڑے ہیں کہ یہاں پہ آؤٹ آف پلیس ہوں وہ, کہ ظاہر بات ہے جہاں لوگ جس طرح کیا نام ہے چٹکی کا, ماریا نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ویسے اگر ہوتے ویسٹرن قسم کے, ویسٹرن ہو یا جو بھی وہ اس کے فیوریٹ ڈیزائنر کے جو میکسیز وہ پہنتی تھی وہ نہیں پہن پاتی, لیکن ایک بہن لے کے آئی ہے رکھ لیتی. یار حمزہ بھائی بھی رکھنے دیتے, ایسا بھی کیا ایگو. سو حمزہ کی بھی انسیکیورٹیز کی ول کے کین رائٹ, اس کی جو غربت ہے اور اس کا جو انفیریورٹی کمپلیکس کوئی ہوگا ڈیپ روٹیڈ جو نکلے گا اب. بیکاز یہاں پہ مجھے ہلکا سا ریڈ فلیگ دیا ہے حمزہ بھائی نے کہ کپڑوں پہ. اتنے بھی کیا آپ انسیکیور ہیں یار کہ وہ کپڑے بہن لے کے آئی, اس کے اپنے کپڑے ہیں, اٹس ناٹ کہ وہ پیسے دے کے گئی کہ تم کپڑے خرید. نہیں اب آپ اس طرح کر رہے ہو کہ کپڑے نہیں تو پھر جو اس نے تعلیم و تربیت کی ہے, جو اس نے پڑھائی کی ہے, جو اس پہ کھانے پینے پہ پیسے خرچ ہوں, وہ اب آپ کیسے واپس کرو گے؟ سملرلی وہ اس کی چیزیں ہیں, اس کو اس کی اونرشپ ہے, آپ کیوں واپس بھیجیں؟ وائی وڈ یو سینڈ دیم بیک؟ اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اناپروپریٹ ہیں آپ کے انوائرمنٹ میں, وہ ویسے نہیں پہنے. نہیں اور آپ رکھ لو, آپ پہنو نا, اس کو تو نہ کچا کرو کہ پلیز آپ واپس لے جاؤ. کیوں بھائی؟ حمزہ بھائی نے تھوڑا ریڈ فلیگ دیا مجھے ادھر. مجھے لگتا ہے سیکریٹلی حمزہ بھائی has got the hots for جگنو. I'm sorry but I have to say he does because جب وہ آتے ہیں اگر وہ واقعی میں بہن سمجھتے سر پہ ہاتھ پھیرتے جگنو کے. نہیں پھیرا, میں نے دیکھا اسپیشلی. اور انہوں نے جگنو کو کبھی نہیں کہا کہ تو میری بہنوں کی طرح. جگنو نے جتنا چیخا دوڑا سکھا تو میری کبھی نہیں کہا. سونیا کو ضرور کہا ہے کہ کیا بات کر رہی ہو, میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے, بٹ جگنو کو انہوں نے کبھی نہیں کہا. نہیں وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے بھائی, اگر بھائی ہیں آئے ہیں باہر سے دیتے مل رہے ہیں, جگنو کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. ہاں نہیں پھیرا انہوں نے. کیوں نہیں پھیرا حمزہ؟ کیونکہ ہمیں پتا آپ شادی کریں گے آگے چلتے ہوئے جگنو کے he's got the hots for her. اور یار جگنو کا منگیتر بڑا اچھا ہے یار, سب سے زیادہ ہیرو تو مجھے ویسے وہ لگ رہا ہے, played very well by ہمایوں اشرف. ہاں played very well کیا بیچارے کا کوئی ڈائلاگ مطلب he's got presence. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا یار میں پرکھ لیا کرتی ہوں. آپ ہیرا ہیں نہیں, آپ جوہری ہیں. جوہری ہے, مجھے پتا ہیرا بھی ہے اور جوہری بھی ہے. تو یہ جو ہے نا خرم کا کیریکٹر یہ بڑا اچھا ہے. اچھا اس نے بچنا نہیں ہے بیچارے, اس نے بچنا نہیں. نہیں وہ جو اس کا بہت اچھا تھا دوسرے فریب میں, کیا فراڈ میں, اسے کون سا بچا تھا, وہ جو انسپیکٹر تھا اس کو بھی مار دیا. نہیں بچنا نہیں. اچھے کیریکٹر سے مر جاتے ہیں. موونگ آن ٹو, بہت آپ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں. ایک رہ گیا رد اور ایک رہ گیا جانے جائیں. سے تو پھر رد پہ چلیں. alright. بہت کچھ ہوا رد میں یار. پتہ ہے میں آمنا رد کو بڑا انجوائے کرتا ہوں ویسے. اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, اوکے ٹھیک ہے, میں کچھ جو ہے نا فون آیا آپ کو؟ نہیں مجھے فون نہیں آیا, میں ابھی فون نہیں آیا. میں پرفارمنس پہ دینا چاہوں گی. خراج تحسین نہیں, خراج تحسین جتنا نہیں جائیں گے آئی تھنک, بٹ فار دا فرسٹ ٹائم آئی واز genuinely very impressed by Arslan's performance. Okay. When he's in that لاکری گئی ہوئی ہے اور مائیوں کا دن ہے, فون کر رہا ہے, and when he talks to her and his expressions and exasperation and dejection, وہ سارا I think he nailed that scene. He nailed it absolutely. Can I interject here? Yeah, of course. Today the big word today is interjection. Ji. While ٹھیک ہے, it's good that you're appreciating Arslan, but I think it's kind of unfair as well because مجھے ایسا لگتا ہے, میرا ذاتی opinion ہے, that he's performed better in previous
episodes and the previous sure, scenes. sure, yeah. تو اس میں تو اتنا مطلب ارسلان کی اس طرح کی پریزنس تھی بھی نہیں جیسے پچھلی چند ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھی ہے. تو اس بات میں شک میں ڈس ایگری نہیں کر رہا آپ سے. مجھے یہ لگا کہ پھر آپ کیوں انٹرجیکٹ کر رہے ہیں, مجھے تعریف کر لینے دیں. میں کہہ رہی ہوں یہ کمپلیکس سین تھا, یہ کمپلیکیٹڈ سین تھا, انہوں نے بہت اچھا کیا ہے, ہی ڈیلیورڈ اٹ ویری ویل. میں اس لیے انٹرجیکٹ کروں کہ جہاں پہ تعریف بنتی تھی وہاں پہ آپ نے نہیں کی. وہ کون سی تھی؟ پچھلے ایپیسوڈ میں جہاں پہ میں کر رہا تھا تعریف اور میں کہتا تھا یار یہ ارسلان نے اچھا کیا. تو یہاں پہ آپ کو نہیں لگا کہ اچھا کیا ہے؟ یہاں پہ مطلب مجھے کوئی اتنا پچھلوں کے مقابلے میں ایسا نہیں لگا کہ یہ کوئی بہت اسٹینڈ آؤٹ مومنٹ یا آؤٹ اسٹینڈنگ. مجھے لگا, وہی تو میں کہہ رہی ہوں, مجھے جیسے مجھے بہت اچھی پرفارمنس لگی تھی جب ہبا کے ساتھ ان کا پچھلی ایپیسوڈ میں جو ایک چھت کے اوپر انٹریکشن تھا, سین تھا. اس سے پہلے وین ہی واز پلئنگ دا نائس گائے وتھ ہبا, جو دونوں کے آپس کے سینس تھے مجھے وہاں پہ بہت اچھے لگے تھے. ہبا جب گھر جاتی ہے ان کے, وہاں پہ جو ان کے سینس تھے وہ مجھے اچھے لگے تھے. ایون جب وہ گاڑی میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مجھے وہ اس لیے نہیں اسٹرائک کیے بیکاز I've seen Arslan play that nice guy in other dramas as well. So that wasn't so impressive. This was a unique scene. I felt he did this very well because it was in contrast to how we have seen him initially. That's why. But I think it was a standout moment for sure. Yeah. Anyway, جی بہت ایکشن پیکڈ یہ دو ایک ساتھ تھیں, اور اگلی تو اور بھی ایکشن پیکڈ, اینڈز آن اے ویری ویری بگ نوٹ. آپ تو کیا ہی سمجھیں گے کہ کون مرے گا. میں تو کہی تھی زین مرنے والا ہے, جو فون آیا خیر وی آر جمپنگ ٹو دی اینڈ, ریوائنڈ, واپس جائیں. ہاں وہ یار وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹویسٹ انہوں نے ڈال دیا ایک سیکنڈ میں, سوچے لیکن پھر اس کو ایڈریس بھی نہیں کیا انہوں نے. نہیں, اگلے ہفتے کریں گے. اچھا بات شروع سے کرتے ہیں جہاں پہ ہوا جی مایوں ہو رہی ہے, وہاں پہ پورا سینیریو ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے شائستہ آپی نے اور جمیل بھائی نے کہ بھائی کہ ہم نے کسی طرح سے شادی نہیں ہونے دینی, وہ کافی حد تک ان کا پلان سکسیسفل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. ان دا سینس نکاح نامہ میں وہ سلپ کر دیتے ہیں, وہ ریجیکشن لیٹر, وہ ساری چیزیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ مجھے نا اس کی ایگزیکیوشن تھوڑی سی ویک لگی. ٹھیک ہے, کیونکہ جب اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, اتنا بڑا سینیریو ہوتا ہے کہ یار کہ شادی بریک آف ہو گئی, کس وجہ سے ہوئی, نو بڈی سیمس ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ایون دو جب وہ فادر کے پاس آتے ہیں اس کے ابا ارسلان کے کردار کے کہ یہ کیا ہوا, بات تو پتہ چلنی چاہیے, بٹ سم ہاؤ کوئی اس بات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, کیونکہ شائستہ آپی جو ہے وہ کہہ دیتی ہیں کہ نہیں میں نے کوئی پروف ہے تو دکھائیں, یہ ہے تو دکھائیں, یا کچھ ہیں. تو مجھے لگا کہ اس کو کوئی بہتر طریقے سے آئی تھنک ہینڈل کیا جا سکتا تھا, جہاں پہ ایمان کو بلایا جاتا, کوئی اور کوئی بات ہوتی, جمیل انٹرپٹ کرتا شائستہ کے بھی, کوئی کسی طرح سے اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کرتے. دوسرا کٹ ٹو جب مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب زین کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہے, وہاں پہ کوئی یہ کانورسیشن کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. ڈائریکٹ آپ وہ کانورسیشن دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کے والد صاحب کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے لڑکی نے یوں بہیو کیا. بھائی کیوں یہ بہیو کیا, کس بات پہ کیا, کرتے ہیں کہاں پہ ایڈریس. ماں کہتی ہے کہ اگر ان کو نوکری کا اتنا تھا, میں نے تو اس لیے بتایا کہ ان کو پتا ہونا چاہیے. یہ بتایا نا, یہ تو نہیں بتایا کہ 90 لاکھ روپے, زین کو یہ بتایا کہ 90 لاکھ روپے تمہاری ماں نے مانگے تھے یا کسی, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, مگر یہ تو یہ لوگ مان ہی نہیں رہے نا کہ مانگے تھے. That's what she's the whole game. بھائی تو وہ جو پھپھی ہیں وہ بار بار کہی جا رہی ہیں کہ نہیں, اور اپنے بھائی کو بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں, تو پھپھی نے نہیں زین کو یہ بات بتائی کہ وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے. تو مسئلے پہ بیٹھ گئی نا, پھپھی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے شیز ون. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اب زین, میں اگر زین کی جگہ ہوتا, کوئی بھی ہوتا, پہلا سوال یہ کرتا ہوا کیا بھائی. پوچھتا ہے زین بھی, یہ پوچھتا ہے what happened, what the hell, وہ کہتا ہے what the hell happened. کوئی اور جگہ ہوتی تو ہیل کر yes sir, کہتا ہے what the hell happened. یہ وہ پوچھتا ہے سوال. بات یہ آف کورس بہت آکورڈ چیزیں تھیں. پہلی بات ہے کہ پھپھی کو پوری سمجھ آ گئی کہ ہوا کیا ہے, بٹ وہ نہ بھائی سے یہ بات کرتی ہے نہ زین سے بات کرتی ہے. سڈنلی پھپھی کی چپ لگ گئی ہے. آج تک پھپھی کو چپ نہیں لگی. سڈنلی نہیں, وہ کہتی ہیں کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں, زین سے بھی مت کرنا, پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے, بات کی تہہ تک پہنچتا ہے وٹ ایور. لیکن زین کے پوائنٹ آف ویو سے تو بھائی آپ نے یہ دکھانا تھا نا کہ وہ پوچھتا کہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹلی, اور وہ کہتے کہ 90 لاکھ مانگا ہے, یا یہ بولتے کہ نہیں 90 لاکھ نہیں مانگا, یا یہ کہتے کہ اس نے کہا ہے کہ جی زین کے بعد نوکری چلی گئی تو میں نے شادی نہیں کرنی. حالانکہ پھر بھی زین اور یہ ایک دوسرے کو اتنا تو سمجھتے ہیں آئی تھنک اتنے دنوں میں. نہیں, لیکن زین نے بھی ریڈ فلیگ دکھا دیا نا جب وہ انویلوپ بھیجا جس میں 13,000 روپے تھے. 13 سے تو زیادہ تھے. نہیں, 2 5,000 کے نوٹ تھے اور 3,000. اور دوسرے اینگل سے 5 والے زیادہ لگ رہے تھے. جو بھی پیسے بھیجے وہ بنتہائی گھٹیا حرکت تھی. وہ کیوں گھٹیا حرکت تھی یار, وہ پچھلی ایپیسوڈ میں مانگ رہی تھی مجھے پیسے دو, تو اب پیسے بھیجنی ہے تو پھر کیا پرابلم ہے. نہیں یار, طریقہ غلط تھا نا, طریقہ غلط تھا. کیسے کرتا, وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے اور کیسے, اس لیے بیکاز وہ بات کر نہیں رہا,
بات کر نہیں رہا. the last conversation they had اس نے اس کی بےزتی کی کہ تمہارے سر پہ صرف پیسے تمہارے مل جائیں گے تمہیں تمہارے پیسے, اور پھر دے کے پیسے مارے انویلوپ میں. نہیں وہ بات نہیں, اس وقت تک تو ایسی کوئی ایشو نہیں تھا, اس وقت تو ان کی منگنی مجھے تو یہی نکاح ہو رہا تھا. مجھے تو یہی نکلا. نہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کا آگے سے ریئیکشن ایمان کا ایسا کیوں ہوتا؟ کیسے؟ she was upset I about the don't think money. she was upset. Oh, I think she was a bit مجھے جو لگا دیکھ کے کہ she was a bit like you know embarrassed کہ یار میں نے کیوں اس بات کا اتنا بتنگڑ بنایا, مجھے ایسا لگا. نہیں وہ بھی تھا, بٹ اس نے یہ کیا کہ اچھا مجھے he's shown me up اور shown me down, اور میری She was asking for the money. she was asking. اچھا ابھی آپ ریئلسٹکلی اور لاجیکلی سوچیں, اگر آپ نے پیسے دینے ہیں, آپ کو منگیتر کو پیسے دینے ہیں, how would you do it؟ کس کو دینے ہیں؟ اگر آپ نے پیسے بھجوانے ہیں, میں نے اگر آپ نے منگیتر کو اپنی منگیتر کو اگر میں جرمنی میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں یہی طریقہ ہوگا کہ دوست کو بولوں گا انویلوپ میں دے دے, اور میں کیسے بھیجوں گا پیسے؟ سڈنلی انویلوپ آ جائے گا نہیں یار, you'd say either میں بینک ٹرانسفر کر دوں, how would I do it? We haven't seen those scenes. مجھے ایسا ہی لگا ہے, اور ایمان کے ایکسپریشن سے مجھے یہی ایسا لگا ہے کہ the last conversation they had was لڑائی والی. They had a fight over this money where he says کہ تمہارے منہ پہ پیسے ماروں گا میں, تمہیں پیسے تمہارے مل جائیں گے, and lo and behold اس کو وہ دوست کے تھرو پیسے بھیج دیتا ہے. تو یہ بہت بیسی والی بات, this scenario was not at all acceptable. اچھا سوری, لیکن ایک ہی طرف سے کیوں یہ بیزتی والی بات ہے, دوسری طرف سے بیزتی والی بات کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر آپ کی منگیتر آپ کو کانسٹنٹلی ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ آنٹی نے پیسے لیے, آنٹی نے پیسے لیے, دیکھو آنٹی پہ, تو میاں بیوی آلموسٹ اب آپ بننے جا رہے ہیں, اتنی جھجک آپس میں اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے منگیتر کو. ریڈ فلیگ جو تھا وہ زین پہ بھی لگ جاتا ہے, زین پہ لگ گیا ریڈ فلیگ میری طرف سے, ٹھیک ہے لگ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یار میری سب سے بڑی کمپلینٹ ہے ہمارے رائٹرز سے یہ کہ جب آپ ایک اچھی اسٹرانگ کیریکٹر دکھاتے ہیں آپ کو بیلنس کرنا ہی نہیں آتا. یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بیلنس اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رائٹ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن. Here is a woman who's handling all finances in her house and she's in charge, taking care of her father, supporting everybody, and اس کا آپ نے اس کو بالکل آپ دوسرے ایکسس پہ لے گئے اب کہ یار وہ بیلنس نہیں ہو سکتی. پیسے مانگنے پہ وہ بدتمیزی کر رہی ہے, اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور پھر جب وہ اپنی شادی پہ کرتی ہے, بدتمیزی تو نہیں کر رہی لیکن بہت ہی کلنگی ہو رہی ہے کہ پیسے دے دو پیسے دے دو. نہیں میں یہ مانتی ہوں کہ جو ڈے ٹو ڈے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں پیسوں کی ضرورت اس کو ہوگی, بٹ اگین didn't she pay with a card? She paid with her card. تو کارڈ پہ بھی ڈے ٹو ڈے بیسس تو کریڈٹ کارڈ پہ اگر اس نے پے کیا تو بل تو ابھی آنے میں ٹائم. ڈیبٹ کارڈ بھی تو ہو سکتا ہے نا. چلو ٹھیک ہے ڈیبٹ کارڈ ہے, اب ڈیبٹ کارڈ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک لڑکی ہے اتنی انڈیپینڈنٹ ہے, نوکری کر رہی ہے, اچھا خاصا مطلب پیسے کما رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, تو اس کے بعد کریڈٹ کارڈ ہے, اس کے بعد ڈیبٹ کارڈ ہے. چلے ٹھیک ہے, نیٹی گریٹیز میں جانا ہے تو نہیں ہے پیسے چلے جائیں پھر آپ اتنا ہی اگر آپ اگر وہ رکشے پہ جا رہی ہے اور اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, جب ہاسپٹل بھی جا رہی تھی پہلی قسط میں اس نے دوست سے مانگ کے گئی ہے, وہ اس کے پاس رننگ فلوئڈ کیش نہیں ہے, ٹھیک ہے, کپڑے وپڑے اور باقی تیار ہونے کے پیسے ہیں, لیکن اس کے پاس بس یہ آپ کو کریٹو, یہ بات ہے نا کریٹو, جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریٹو لبرٹی لے لیتے ہیں. ایسا ہی ہے, یہ تو نہ کیا کرے نا. مگر میرا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ پھر آپ اس کو اس ایکسس پہ لے جاتے ہیں کہ آپ اچھی نہیں لگتی وہ کیریکٹر. پھر اب جو ایمان نے اپنی شادی پہ کیا وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ بےزتی کرتے ہوئے. یہی بات اگر وہ کہتی کہ یار پلیز کال دیم انسائڈ, آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو دس, آئی ایم ناٹ گیٹنگ میرڈ, مگر کھلے محفل میں نہ اس طرح بےزتی کرتی کہ مہمانوں سے کہ آپ پیسے دیں, مطلب ہے کہ تماشا بنانے کی کیا ضرورت تھی. It's not about اپنی عزت رکھنا یا باپ کی عزت رکھنا, it's about decorum. You don't behave like this, yaar. She's behaved really bad. She's walked straight into the trap and she's behaved really bad. So both of them have become unlikable. Both of them have become unlikable. Less now Zen. Before this episode I had put a red flag on Zen, but after this episode I'm like Iman this is not a good character. وہی بات ہے, this is not a good character or a good girl or what this is not reasonable because behavior. if you're saying good character that means it's not good, nicely written. This is not reasonable behavior. اگر آپ یہ کہنا کہ جی بڑا صحیح کیا ہے مان نے, ایسے کرنا چاہیے تھا, نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, جبکہ باپ اس کو ایک دفعہ کہہ چکا ہے کہ تم آئندہ مت کرنا ہے. and she said میں اچھا ایکچولی باپ نے بڑی لاجیکل بات کی. exactly اس نے کہا میں تو مر رہا ہوں ویسے بھی, تو میں نے یہ بیچ کے سب کو حصے بانٹ دیتے, میں نے کیا کرنا, میں نے قبر تو نہیں لے کے جانے exactly. تو 90 لاکھ اگر میں دے دیتا, واٹس دا بگ ڈیل. تمہارے حصے کے پیسے ہی دے رہا ہوں, تمہارے حصے کے میں نے پیسے دینے تھے, تمہاری خوشیاں وقف کرنے کے باقیوں کو بھی میں نے دے دینا تھا. big deal ہے نہیں, it kind of the man is dying, he's got a few weeks left. The thing is that yeah, but for her اور اس کی بیٹیاں ہی ہیں, تو اس نے کیا کرنا اگر وہ مر رہا ہے ایک بندہ اور اس نے ان the scheme بتا دیتا نا اس کو, بتا کنورسیشن یہ کر لیتا, تو وہ اسی طرح بہیو کرتی, اسی لیے نہیں بتایا. نہیں نا, پھر وہ پرائیویسی میں تو نہ ایسے بہیو کرتی نا, شادی کے دن تو نہ اس کو پتہ چلتا. اگر اسی وقت بتا دیتا کہ یور مدر ان لا کیم اینڈ شی از آسکڈ فار منی, مے بی کسی ریشنل طریقے سے وہ زین کو فون کرتی کہ بھائی یور مدر کیم ٹوڈے, شی از آسکنگ فار 90 لاکھ,
Do you really need it? If you do, Abbas saying I'll sell the house and we'll give it. But I just want this to be in your notice. وہ نہیں کرتی. سو اگین آپ دکھا رہے ہیں کہ ایک بہت ہی وائز اور ایک بہت ہی عقلمند اور ایک بہت ہی سنبھلی ہوئی لڑکی ہے, اینڈ دین شی بیہیوز لائک دس. سو آئی ہیو اے پرابلم ود دا وے دیٹ انڈیپینڈنٹ گرلز آر ریٹن. دیر از نو بیلنس. نو آئی ایگری ود یو, بیکاز جو پیسوں کی بات تھی, ٹھیک ہے اس نے پیسے خرچ کیے ہیں اینڈ اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ ٹھیک ہے اس کو خرچہ پورا کرنا ہے یا سب کچھ پورا کرنا ہے, بٹ یہ بات طریقے سے اور آرام سے ڈائریکٹلی آپ کے ہونے والے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے میں سمجھ سکتی تھی, بٹ یور پوائنٹ از ایبسلیوٹلی ویلڈ کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ایسے وہ ہے. شادی ہو رہی ہے گھر میں بھائی, ہاں, اور اچھی ٹھیک ٹھاک شادی ہو رہی ہے, پراپر ہو رہی ہے, خرچے ہو رہے ہیں, ایسا کہ وہ ان کی دکان ہے, ان کے خرچے چل رہے ہیں, ان کا روز کی آمدن ہوتی ہے وہاں پہ. بالکل. تو بندہ بولے کہ یار کہ ایک دن بھی نہیں ان سے, ایسا نہیں ہے کہ جی راشن پہ قرضہ کہ چڑھا ہے, ہاں کہ ایک دن کی بھی اس کے اب اگلی روٹی کہاں سے آئے گی, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. ایسا گھرانہ تو نہیں کے بعد ذہن آ جاتا, اس کی شادی ہو جاتی, پیسے ریمبرس ہو جاتے ہیں. میں نے ایسا بھی کیا تھا. نہیں, وہ فون کر کے کہہ دیتی یار کہ میں نے یہ پیسے خرچ کیے, کین یو گیٹ سم ون ٹو گیو می دیٹ منی. مطلب وائس نوٹ کیے جا رہی ہے, پیچھے ہی پڑ گئی ہے, اتنی کیا مطلب ایمرجنسی ہو گئی. اسپیشلی وین شی پیڈ بائی کارڈ, بٹ ناؤ یو سیئنگ شی یوز اے ڈیبٹ کارڈ. وہی والی بات ہے کہ پھر انڈیپینڈنٹ اگر آپ دکھا رہے ہو, آپ یہ نہیں دکھائیں گے اس کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے, جبکہ ہر کسی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے. نہیں بھی ہوتا کریڈٹ کارڈ, مگر ایسا ان کے حالات سے نہیں لگ رہا کہ وہ اتنی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. ایسا ان کے حالات سے نہیں لگ رہا کہ اس کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. دوسری طرف آ جائیں, دوسری طرف, اور ماموں جان نے تھوڑا مجھے ڈس اپوائنٹ کیا ہے. اچھا, ماموں جان شادی پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ آئے تھے نا, انہوں نے کہا تھا میں دیکھوں گا جو تم سے 90 لاکھ لے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا آپ دیکھیں ان کو آ کے ملنے. شادی پہ تو ان کو لگا ہوا ہے ٹھیک ٹھاک, ان کو تو ضرورت نہیں ہے. اچھا میرا خیال تھا یہ کہیں گے یار یہ لڑکی بڑی اسٹرانگ ہے, رسول پسند ہے, تم اس سے شادی کرو. مگر وہ تو ماموں جان تو بالکل ہی الٹا کہتے ہیں یہ تو لوگ تمہیں استعمال کر رہے ہیں. سو تھوڑی سی زبان لگتی ہے سالار کو, لیکن پھر کامران بھائی چپ کر دیتے ہیں اور اپنا وہی استعمال کرتے ہیں, میموری آگ والی. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے ہمارے پاس, اور یہ بھی. یا اگر آپ سالار کی جگہ ہوتی ہیں تو آپ اپنے ماموں کو بتا دیتی کہ یہ ہوا تھا. آف کورس, مگر خیر جو لوگ بلی ہو رہے ہوتے ہیں ان میں نہیں ہمت ہوتی بتانے کی. بٹ مجھے اچھا لگتا ہے رد دیکھنا, کیونکہ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ ساری اس طرح کی پلاٹ لائنز ہیں کہ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہوئے ڈراموں میں, کوئی بہت یونیک قسم کی کہانی نہیں ہے, بٹ for some reason I think it's the execution. I don't know, I can't put my finger on it. میں دیکھتے ہوئے بھی سوچا تھا, میں نے کہا کیا فرق ہے اس میں یار, کیونکہ یہ ہم نے دیکھے ہوئے پلاٹس, but yet there is something about Rad that keeps you hooked and engaged. یہاں پہ میں ایک اور پرفارمنس کی تعریف کرنا چاہوں گی. I think Hiba has done her character very well, although I disagree with the way the character has been written. But Hiba کی اچھی بات یہ ہے کہ Hiba کہ شی از گاٹ ویری گڈ ووکل کنٹرول. جب ہبا اونچا بھی بول رہی ہوتی ہے نا, وین شی از لاؤڈ اینڈ شی از لائک بینگ اوفینسو اور سارکاسٹک اینڈ شی از ان لائک غصے میں, تو آواز ان کی کبھی بھی اسکریچی یا انوائنگ اس پہ نہیں جاتی. شی کیپس ویری گڈ میجر آف ہر وائس. سو آئی تھنک دیٹس اے بگ کریڈٹ ٹو ہر. شی از آلسو نیچرل ایکٹر, ویری نیچرل. جیسے جان نثار میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی انوائنگ نہیں ہوئی, چرپی سا کردار جو ہے, بٹ شی ڈزنٹ بیکم اوور بیئرنگ اور انوائنگ. شی ڈزنٹ بیکم اوور بیئرنگ اینڈ انوائنگ. I also really like Shahriar's performance again. جو ہاسپٹل والے سین تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ ایمان سلام ایمان جی, آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. کیوٹ لگتا ہے یار. کیوٹ ہے. Yeah, I think it's a good performance. It's good. So I think that Rad کی جیت اس چیز میں کہ they deliver things that you're not expecting. For example, the sister, I'm glad, is now saying that I'm not going to take Jamil's bullshit anymore. We were not expecting that. I was expecting کہ اینڈ تک یہ رونا دھونا ہی مچے گا, مگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں اپنی بچیوں کو. اور اس کو ہمت آئی کس چیز سے؟ ہمت اس کو اسی سے آئی ہے نا, جب وہ دیکھ لی ہے شادی, اس نے شادی کا جب دیکھتی کہ جمیل کنسپائر کر رہا ہے. The sister also tells her off, وہ جو آنٹی ہیں شائستہ آنٹی, کہ نہیں آپ میرے والد صاحب. میرا خیال تھا یہ بات چھپی رہ جائے گی, مگر سویرا جو ہے وہ کہتی ہے کہ آنٹی آپ کیا بات کر رہی ہیں, آپ آئی تھی مانگنے. ایگزیکٹلی. سو سویرا کا کیریکٹر پلیزنٹلی آپ کو سرپرائز کرتا ہے اس ایپیسوڈ میں کیا, اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی بچیوں کو کانفیڈنس دینا ہے اور سیلف رسپیکٹ دینی ہے, نہ کہ جیولری دینی ہے, تو تم رکھو, اف یو نیڈ منی کیپ دس جیولری. اینڈ وہ بڑا سینسیبل کرتی ہے کہ جمیل مجھ سے لے نہ لے. سو دیٹس انٹرسٹنگ. دوسری چیز یہ کہ میں آئی واز ایکچولی ایکسپیکٹنگ زین ٹو ڈائی. میں نے کہا یہ مر جائے گا یا کوئی نہ کوئی اس گھر میں مرے. ابا تو ہم نے کہا یہ تو گئے کہ گئے, مر کون جاتا ہے؟ شائستہ آنٹی.
So that's unexpected, right? Or were you expecting it? No. Not at all. So रत की है ही ये कि unexpected आपको they throw ये curve वजह balls से, at you. It keeps you hooked. तो शाइस्ता आंटी अब मर गई हैं, शायद आज से मर तो गई. वो राज अपने साथ लेके चली गई 90 लाख वाला. और नहीं यहाँ है तो बानो आपा तो जिंदा है ना. बारह आपको का क्या पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. शाइस्ता आपी ने कैसे किया, जमील किसी को बताएगा नहीं. और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देख लिया है जहाँ पे ईमान सालार को कहती है कि आप मुझसे अब्बा शादी. के, तो शी और वांट्स टू सलार मेक के इट अप टू हर फादर. क्यूट से एक एक्सप्रेशन आता है वो प्रपोजल एक लड़की को हमने प्रपोज करते हुए देखा, एक लड़के को. वो बड़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग बात जी है. बिल्कुल. तो अच्छा लगा मुझे वो प्रोमो में सीन देख अब्बा जो है उनको कोलन कैंसर है जी. और वो अपने आखिरी दमों पे उन्होंने कहा मैं इलाज नहीं कराऊंगा. तो इंटरेस्टिंग है, हाँ मजे का. मजे का है. Moving on to third last and second last episodes of जाने जहां, जिसमें फोकस था क्लोजर्स की तरफ. एब्सोल्युटली. आई थिंक जो शाहराम और हमारी प्यारी मानूर है उनका तो क्लोजर हो ही गया है अब मेरे ख्याल में. वहां पे थोड़ा सा इट वाज अ बिट, मतलब है कि आखिरी एपिसोड शायद उनको डेडिकेट होगी लेकिन होगी नहीं. अब क्या रह गया उनके बीच बिकॉज देयर इज एग्जैक्टली. और जो हमारे वो है तैमूर भाई, उनका भी क्लोजर हो गया. बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोजर था तैमूर भाई का. आई थिंक दिस एपिसोड जो आप पिछले एपिसोड में एक्सपेक्ट कर रही मैंने थी. क्या कहा था ना तैमूर विल गो. आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस वे. मेरा ख्याल था वो शूटिंग में क्रॉस फायर में या कुछ ऐसा ही गो. नहीं, तैमूर की बात को कर ओ नॉट तैमूर. अच्छा हाँ वो मैं जो मैं कहा था बात तैमूर की बात मैंने कहा था बात वो करेगी. आपने कहा था कि उसने बात नहीं की. हाँ तो वो अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया कि उसने की बिल्कुल बात. सॉरी तब्रेज़. आई थॉट दैट क्लोजर तब्रेज़ का जो हुआ इट वाज वेरी स्ट्रांग. It was very strong and I think that it was also handled very well from his angle. From his angle. They've redeemed him in his death. They've redeemed him? They've redeemed him. In his, not glorified him, there's a difference. They've redeemed him in the sense that I feel when I was watching him, I did not hate Tabriz in these two episodes. जब वो अपना दम तोड़ रहा होता है तब भी आपको ये होता है हो इसके साथ ठीक रहा है. बट ऐसा नहीं होता कि you also feel a bit bad for him. Why? Because he's genuinely a byproduct of his upbringing. जैसे उसकी माँ है बिल्कुल वैसा ही वो है. और उसका बच्चे का मैंने उसको इस एंगल से देखा कि यार हो ठीक रहा है. मरना है उसको ऐसे चाहिए था, मरना भी चाहिए था. सज़ा उसको मिल गई अपने किए कि बिकॉज उसने कत्ल तो किया है और भी बड़ी बड़ी बुरी हरकतें की हैं. बट ये है कि रिडीम हो गया है. यू डोंट हेट हिम एट द एंड. यू डोंट हेट हिम. I think redeem is a very You forgive him. conflicting sort I of a think you term. forgive him. I don't think redemption is it, because ज़रूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव किरदार है तो आप जब उसको उसकी सज़ा को पहुंचते हुए, जैसे आपने कहा कि कत्ल किया था, कत्ल का बदला कत्ल और वो मर गया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें या ये सोचें या इस जाविये से देखें जी वो रिडीम हो गया. Why can't we just leave it at that कि बुरा आदमी था और मर गया अपने करतूतों की वजह से? Because I felt sorry for him at the end. I felt sorry for him at different parts. अच्छा, I didn't. Again, so I'll वो tell you perspective. कब मुझे उस पे तरस नहीं आया. कब मुझे उसके अंदर की इंसानियत से मैंने रिलेट किया. एक तो जब वो अब्दुल से बात करता है at the end of the 39th episode, जब वो तैयार हो रहा होता है और अब्दुल कहता है तो मैं बहुत आलिया के साथ है, कहता है हाँ आपसे भी ज़्यादा. And the way he's behaving, I think for the first time they show कि एक भाई को दूसरे भाई का कोई एहसास है और उनके बीच में कोई कनेक्शन है और उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं when he sees that Abdul doesn't care for him anymore. So that loss of relation आपको महसूस होती है तब्रेज़ की तरफ से. At least I did. I felt for Tabriz at that point कि he's absolutely alone. That even his one little brother who used to love him, वो भी कह रहा है कि I don't give a hoot about you. I'm more concerned about कि आप आलिया के साथ you behave well. So that I felt for him. Second, by now, he is genuinely now in love with Gulzeb. And for Gulzeb to now kill him and say all of that, जो उसके expressions होते हैं, अब या तो ये लिखाई से डायरेक्शन से परफॉर्मेंस तक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है, बट जो पहुंचा है मेरे तक वो यही है कि ही इज़ जेन्युइनली इन लव विद गुलज़ेब. शी इज़ आउट टू किल हिम and he just dies in her arms.
and they give him that moment. اور وہ کہتی ہے کہ تم you're better off than عامر because کم از کم تم میری باہوں میں دم توڑ رہے ہو, میری آغوش میں. میرے whatever. اور so he gets that ending right. It's not کہ وہ اس کو چھوڑ دیتی ہے مرنے کے لیے. ہاں یہ سب آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بٹ اور شاید ڈائریکٹر اور رائٹر کی طرف سے تھوڑا سا اس کو ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی بھی گئی ہے, تھوڑا سا شاید اوورلی ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی, جیسے وہ جو آنسو آئے عبدل کے ساتھ کانورسیشن میں کہ ٹھیک ہے پرابلی دا لاسٹ انٹریکشن ود somebody he was so close to. پھر پورا جو ایک مونولوگ وہاں پہ گلزیب کا which I think نوال did a very good job, بہت اچھا نوال نے پرفارم کیا وہ سارا سین. اس سین پہ میں واپس آنا چاہوں گی یہ بات اس کے بعد. اور آف کورس حارث کی ہم تعریف کرتے آ رہے ہیں, ہی از اے ویری گڈ ایکٹر, اور انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. تو وہ پورا جو ایک بلڈ اپ تھا جس طرح سے وہ کیا گیا, اور آئی تھنک بنتا بھی تھا, 2 امپورٹنٹ کیریکٹرس تھے, ہم نے اس کا اتنا اسکرین ٹائم دیکھا بھی ہے, تو دے ڈیزرو دیٹ کائنڈ آف لائک ایگزیکیوشن اس حساب سے. But that does not necessarily mean, for me, I'm obviously strictly talking about myself, کہ میں اب اس کو اس لائٹ میں دیکھنا شروع کر دوں کہ جی کہ میں تبریز کو یا تو کوئی کسی طرح کی سمپتھی فیل ہو, یا میں I feel sorry for him, یا I feel کہ یار کہ ٹھیک ہے اس نے مرنا تو تھا لیکن چلو by the end of it because اس کو اتنا پیار ہو گیا تھا گلزیب کے ساتھ تو چلو مر گیا, لیکن اس کی آغوش میں ملا تو مجھے کوئی کیوٹ سی فیلنگ ہے. مجھے آنیسٹلی یہ کچھ فیل نہیں ہوا, بیکاز میں نے جس اینگل سے دیکھا ایک برا شخص تھا, برے کا انجام برا ہوتا ہے, اور جو اس کی حرکتیں تھیں ایونچولی ہی پیڈ فار اٹ. ہاں نہیں بڑا, اور جو میرا بڑا یہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں لاجیکل نان ایموشنل قسم کا اس کے اوپر ایک ریئیکشن تھا, بیکاز اور اس کی وجہ یہ بھی ہے, اینڈ اگین کریڈٹ ٹو دا ڈائریکٹر اینڈ رائٹر, کہ انہوں نے وہ جو ایک مومنٹ تھی نا, حالانکہ دیکھنے کو عام سی ایک بات لگے, بٹ دا کانورسیشن بٹوین دا پولیس والا اینڈ شاہرام اینڈ ایوری بڈی, کہ ہی سیز کہ یار کہ اس کی جو اب جو اس پہ الزام لگا ہے کہ اس نے عامر کا قتل کروایا تھا, اور جو عامر کی بیوہ تھی وہ اب اس کی بیوہ ہے, and Shahram goes what the hell just happened, what the hell was going on? So it's a very complicated, seemingly complicated matter which goes on to again show to you کہ یار کہ وہ جس طرح کی حرکتوں میں تھا ہونا اس کے ساتھ یہی تھا. اینڈ شاہرام آلسو سیز دا سیم تھنگ, وہ یہی کہتا ہے کہ یار تبریز جس راہ پہ نکل گیا تھا, عبدل سیز نا کہ قتل نہیں کر سکتے وہ بھائی, اس نے کہا بیٹا تبریز جس راہ پہ نکل گیا تھا ہونا یہی تھا, so just deal with it. So that kind of like normalizes this entire thing. So no, so for me, for me the amount of time they spent on Tabriz in these 2 episodes, on his entire shooting, on his conversation with Abdul, with his conversation with his mother, on his entire shootout, on his body coming home, that's like half of the second last episode. More like complete episode is all about Tabriz. For me, you don't feel sorry for him because وہی بات ہے, غلط کا انجام غلط ہی ہے, اس کا ہونا یہی تھا. For me, he's a tragic hero. He's a tragic hero because what is all of this leading to? It's leading to the breakdown of the mother, who is the ultimate villain, right? So اس کا سارا ریفلیکشن کیا ماں پہ پڑ رہا ہے نا, کہ ماں is dealing with his موت and ماں is going to break down now, اور ان کا جو انجام ہوگا, so it's all leading to that. For me, he's a tragic hero, جس کی پرورش ایسی ہوئی, ماں نے پالا ایسا. What makes him a tragic hero? What makes him the amount of time and dedication that is being paid to him. Amount and time of screen time is given to negative characters as well. اس طرح تو کشور کو جتنا کشور کو اتنا screen time دیا گیا تو نہیں, اتنا نہیں دیا گیا, اتنا نہیں دیا گیا. دیکھیں کشور کا پورا ایک سین ہے حسن کے بستر پہ بیٹھ کے, she remembers all of the Tabriz's scenes. You've actually in the last episode. نہیں, but just by this virtue کہ آپ screen time دے رہے ہیں تو آپ وہ you're paying so much attention to him, yeah. You don't do that with side characters. But attention کس چیز پہ آ رہی ہے? Attention اس چیز پہ آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے he was a bad guy. But nothing to do with your hero or your leading lady or your leading villain. This is a side character who's been given. تو آپ کو یہ سارا ایموشن آپ نے گلزیب کے لیے کیوں نہیں فیل کیا, جو جیل پہنچ جاتی ہے, وہاں پہ تھانے بھی پہنچ گئی ہے, اور وہاں پہ جا کے کہتی ہے کہ میں نے کوشش کی, میں نے اس کے قتل اس نے میرے میاں کو کیا, میں ثبوت لے کے, آپ نے کچھ نہ کیا تو میں حویلی کی تو نہیں ہوں, مجھے کر لیں, میں نے مار دیا اسے. It was a very good scene again, very well performed. But then you don't see her after that, na? اور وہ ہتھ کڑی, بٹ اتنا اسکرین ٹائم اس کو بھی تو ملا نا. اس کا زیادہ امپیکٹ تھا جب وہ مار رہی ہے اس کو, تب بھی تو گلزیب کا پورا آپ نے دیکھا. تبریز کا زیادہ امپیکٹ تھا, تبریز کا زیادہ امپیکٹ. میں کہہ رہا ہوں پرسپیکٹیو کی بات ہے. مجھے ایسا لگا کہ ہی از بین
presented as a tragic hero. Okay. And the means to the end is to bring the ultimate villain down. And of course, Then tomorrow you will also say that Kishwar is a tragic heroine. no, why? उसकी Because तो अगर upbringing ultimate end यही है, अगर वो कल पागल हो जाती है, जो लग रहा है. डिपेंड करता है ना कि क्या बैकग्राउंड क्या बताइए. ये एक इंसान है, आपको ये तो देखना है. हर क्रिमिनल का भी एक बंदा साइकाइट्रिस्ट बैठ के सोचता है कि ये ऐसा क्यों है, तबरेज़ ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ऐसा पाला है. किश्वर ऐसी क्यों है जबकि उसकी माँ तो अच्छी भली थी, उसको कहती भी रही कि तुम सुधर जाओ. किश्वर ने अपने मियाँ को मारा, उसको किया, मतलब है कि वो तो कंसिस्टेंटली ये कर रही है. शी इज़ नॉट अ ट्रैजिक हीरो, बट तबरेज़ इज़. Tabriz is, because you know, you show him in the other light as well, falling in love, feeling for his brother. You don't see any of this for Kishwar. चले लोगों से पूछ लेते हैं उन्होंने किस लाइट में देखा. मैंने और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उसका अंजाम सही नहीं हुआ, बिल्कुल सही हुआ. नहीं, मैं समझ रहा हूँ. He's a fallen hero. ठीक है, मैं आपकी बात समझ And the amount of time given to him and you know all of that. अब आप shooting scene पे आ जाएं. पहली बात ये, did we miss a scene somewhere where Gulzeb gets a gun? How did she get a gun? आई थिंक उसने निकाल ली होगी गाड़ी में से. मैंने सोची ये बात बनाया, लाइक ठीक है निकाल. मैंने कहा शायद did we miss that, उसको देता है तबरेज़ गन के तुम अपनी हिफाजत के लिए. नहीं, जब वो बैग निकालती है तो गन भी निकाल लेती है. नहीं, गन नहीं निकालती, क्योंकि अगले दिन फिर वो गाड़ी में जा रही होती है तो वो खोलती है तो गन पड़ी भी होती है. तो तबरेज़ कहता है कोई नहीं, मैंने आलिया ने कहा है कि तो भी अज्यूम कि उसने गन ले लिया. हाँ, उसने निकाल. ठीक है. गुड ऑन Gulzeb, गुड ऑन हर दैट शी प्लान्ड इट सो वेल. एंड वो एक्चुअली उसको मार भी देती है. मेरे ख्याल से 2 गोलियां go through him. That was a good shot because वो long shot में था और गोली चलती है और टक spot और blood वो निकलता है. हाँ, it was That was a good scene. Very well directed. मैंने कहा यार ये कैसे किया होगा. Very well directed. Good. लेकिन सर इस सीन के बाद फोन मुझे आ गया. फोन आ गया. किसका फोन आया? मैंने कहा ना यार फोन बढ़िया है. अब ऐसी चीज है, मैंने नाम, मुझे आपको पता नाम मैं भूल जाती हूँ. नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन हॉलीवुड कास्टिंग एजेंट का फोन आ गया है. हॉलीवुड कास्टिंग एजेंट आरी गोल्ड का तो नहीं फोन आ गया? नहीं पता, मैंने नाम मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हॉलीवुड कास्टिंग एजेंट का फोन मुझे आ गया. आपने शायद सुना ही होगा कि चार्लीज एंजल्स की एक अगली वर्जन बन रही. अब सुना होगा आपने, राइट? उन्होंने कहा यार हमें तीसरा बंदा मिल ही नहीं रहा. गुलजेब का नंबर तो मांगा उन्होंने कहा कि यार इन द हिस्ट्री ऑफ दीस सीन्स दिस एक्टर इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. And she has done it so well, and you know that she can be a killer, but she's glorious. She's a lethal weapon. Lethal white female जो होती है ना, she's a lethal female. We need to cast her. तो मैंने फिर कहा कि आपके पास है नंबर, तो प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा, मुझे आप मेरे साथ कर दीजिएगा, मैं फिर उनको हॉलीवुड कास्टिंग एजेंट को. अब 100 बातों के बाद आपने कहा गुलजेब पर तरस क्यों नहीं आ रहा. गुलजेब पे इसलिए तरस नहीं आ रहा क्योंकि गुलजेब इतनी हसीन लग रही है उस सीन में कि मैं सोच ये क्या बात नहीं, ये बात है हसन, ये देखिए रियलिटी की बात है. वो तो अपने शादी पे जा रहा है, उसने पहना हुआ है अपनी शेरवानी और हर चीज़, फिर भी उसके एक चेहरे पे एक लॉस्ट एक्सप्रेशन है. गुलजेब जो है वो इतनी को हसीन लग रही है अपने आखिरी उस पे. अब जो बंदा प्लॉट कर रहा है मर्डर, ये वो फुल उसका ब्लो ड्राई हुआ है. So they have given full glamour to Gulzeb. I'm not complaining. She looked gorgeous. She looked drop dead, and I wouldn't want her any other way. But she looks gorgeous. She's got her full eye makeup on. Her nails are perfectly done. Her makeup is impeccable. And there she is with a gun. इतनी कम लाइट में आपने ये सब देख कैसे लिया? It was a very, very sexy scene. Now you put Gulzeb in that light, you can't feel sorry for her. You're like, why? Way to go, girl. I was like, you go, girl. Absolutely. अच्छा, you felt proud of her. I felt proud of her. Okay. You didn't feel sympathy for her. You no, felt proud I felt proud of her. Exactly. I was like, you go, girl. What do I Gulzeb completely rocked that scene. It was like she was made for this scene. चलो good. So yeah, so that's the difference, the way you project a character. अच्छा, अब 2-3 एग्जीक्यूशन के जो प्रॉब्लम्स जो मुझे बड़े बॉदर काफी थे, मुझे पता था. आप ही टेक ओवर प्लीज. जहाँ पे वो अब ये जलसा होना था 5 बजे. जी बिल्कुल. ठीक है, उसने कहा मैंने ये जलसा रखा ही 5 बजे इसलिए ताकि मैं शादी में शिरकत कर सकूं. जी. अब एक वीगो खड़ी हुई है, एक अंदर लाइटें जला के इजलास में, जलसे में, और स्टेज के ऊपर हम एंगल देख रहे हैं पीओवी शाहराम का, उसको सामने नजर आ रहा है कि वीगो खड़ा हुआ है डाला. लाइट्स के अंदर जल रही थी, लाइट्स भी जल रही हैं. एक बंदा कभी शीशा नीचे कर रहा है, बंदे अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं. नोबडी बैट्स एन आई. किस तरह की सिक्योरिटी इस जलसे की कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट और असला लेके आए हैं शाहराम के पास, आपकी जान को खतरा है,
खेक तस्वा उन्होंने सिक्योरिटी कर रहे हैं, मतलब है कि इतना बड़ा वीगो बीच में खड़ा हुआ है जलसा गा के, उनको नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है. शाहराम की अपनी गाड़ी उधर खड़ी हुई है दूसरी तरफ, उनको मैंने देखी एंड में जब वो भाग के जाता है. Nobody is questioning why this random car is just standing there for no reason. Running. Also, यार मतलब बड़ा जलसा करना था. प्रोड्यूसर्स बड़े जबरदस्त हैं जाने जाके. I knew you would bring this up. नहीं उसके नहीं, वो जो रिमोट कंट्रोल था जी बम वाला, it could have been a better sort of remote. It was a very like 80s की फिल्मों में नहीं जैसा बम वाला होता था. मेरे यार में वहीं से उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ की. विधाता में से, so विधाता में से निकला. So big, वो जो हेलीकॉप्टर को उड़ाना होता था बटन है लाइक वो इतना बड़ा वो वाइड रिमोट और वो एंटीना लगा हुआ. इट कुड हैव बीन समथिंग स्मॉलर. मतलब अब छोटी ऊंची रिमोट बनने शुरू हो गए हैं. कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे. फिर आपने कहा जी कि उसने अपनी माँ को तो 5 बजे जलसा है. उधर से जमाल साहब कह रहे हैं कि निकाह हो जाए फिर इसको मारना. हाँ. मैंने कहा यार ये 2 कन्फ्लिक्टिंग टाइमलाइंस तो नहीं हो सकती. और वो कह रहा है कि मैं जलसा करके मैं निकलूंगा. हाँ. वो कह रहे हैं कि इसको मारना. हाँ जी. जब निकाह हो जाए. मैंने कहा ये दोनों चीजें कैसे होंगी और जलसा होते होते रात भी हो जाती है. जलसा होते होते रात हो गई है. दूसरी तरफ वो तबरेज जो है वो तैयार होके उधर से उधर निकल के शाम से वो रात हो गई. सब कुछ इट वाज ऑल वेरी लाइक. अच्छा मुझे तो एक और प्रॉब्लम भी था कि यार इससे ज्यादा लोग इकट्ठा कर सकते थे जलसा के लिए. जलसे के भी गिनती के कोई 20-30 छोटा गांव है ना. नहीं वो कह रहे हैं ना कि बहुत लोग आएंगे. कई सिक्योरिटी का बड़ा मसला है. कई दफा निकाह के बहुत लोग आएंगे, पूरा गांव आएगा. तो यार दूसरा ये कि इतना खुला मैदान था. ये स्नाइपर किधर था? ये स्नाइपर कहाँ पे था? मैं और इसके पास कौन सी गन थी और ये कौन सा शूटर था? ये वो वाली गेम तो नहीं खेलता रहा. हाइट पे ये खड़े होके ये कहाँ पे था? कौन सी ममटी पे था? यही वहां पे, क्योंकि पूरा ग्राउंड हमने देखा है. और किसी के पास कौन सी टेक्नोलॉजी वाली गन थी कि इतनी दूर से ये स्नाइपर शॉट लेने लगा था. मतलब है कि ये 2-3 चीजें थी मुझे बड़ी ऑड लगी. मैंने कहा जहाँ पे इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन चीजों की चल रही है ये नहीं होने चाहिए थे मसले यार. एक अब दूसरी बात ये थी कि बहुत बड़ा सवाल था पहली केस के बाद कि इतनी जो प्लानिंग हो रही है कि जी बम फटेगा तो स्नाइपर करेगा वो तो फुस हो गया पूरा. बट आप शुरू में बिफोर द 39th episode, before all of this, we were actually contemplating, is this going to be a tragedy? Will Shahram die? But after the 39th and 40th, not even 39th episode, you have no doubt that he will not die. Because there are so many references written into suggesting that he will die, that you know he will not. White कपड़े जो पहने हुए, white कपड़े पहन के आती है तो बेटा तुमने white क्यों पहना है, क्यों अच्छी नहीं लग रही? तो आप कहते हैं हाय सफेद कपड़े तो नहीं पहन रही कि you know ये मरने वाला है. उसके बाद में लिखा हुआ है. पहली बात है पूरा हाशिम की कॉन्वर्सेशन शहराम के साथ कि आपने मरना नहीं है, आप ये आंसू आंखों में आ रहे हैं, यू लाइक अच्छा मरने तो नहीं वाला, रिश्ता तो ऐसा नहीं है लेकिन हमेशा बेटे की तरह. और फिर आखिर में क्या वो कहती है कि आप मेरा ख्वाब तो टूट जाते हैं. आपने कहा इस पॉइंट पे नहीं यार ही इज नॉट गोना डाई. देयर सो मच यू नो कि आप इतना लीड कर रहे हैं पब्लिक उस तरह दैट यू नो दैट इट्स आल्सो. आपने कमिंग अप में दिखा दिया कि वो नहीं मर रहा. कमिंग अप जो आता है ब्रेक 39th एपिसोड का, हाँ एग्जैक्टली, उसमें कमिंग अप आपने दिखा दिया कि वो नहीं मर रहा. ये तो ना करें यार. मतलब अगर मतलब आप फिर भी सोच रहे होते हैं, आपने सोचा कम से कम बम तो फटेगा, को गोली चलेगी, को कुछ होगा. आपने कमिंग अप में दिखा दी कि उसको खराश तक नहीं आई. वो जैसे बाइक थी ना वहां पे. यहाँ भी ऐसा ही था. अच्छा लेकिन a few shout outs that I want to give for performances. एक तो हारिस वहीद, I think he nailed these 2 episodes. Every emotion, he nailed the entire character of Tabriz. He's nailed the character of absolutely of Tabriz. He's done it extremely well. और उसने ये भी prove किया, because we've seen him in other dramas as well, that he has a range. जरूरी नहीं कि अगर नेगेटिव है, entitled boy का है तो एक जैसा होगा. But I like him more in negative characters. जैसे अभी हम बात कर रहे थे बेहद में कि अफान और उसामा को जब हम देख रहे हैं तो वो नहीं आपका कनेक्ट कर पा रहे. They're too cutie pies. Haris on the other hand, you know, he comes across as a very menacing. He can do both. Character. Like we saw him in अपना तुम्हारे हुस्न के नाम में. I mean, he had range. So very good performance. एक दूसरा ये I want to of course I mean हमजा जब वो कॉल आती है उसको, उससे पहले आपको हमजा का कैरेक्टर लगता है प्रीची कि होलियर देन दाओ, यू नो. मैं उसको भी मानूर को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है हॉस्पिटल में, जुबान उसको लगी है व्हाटएवर, बट अ रियली होली कैरेक्टर. When he gets the call and the range of emotions on his face, मेरा भाई, what happened, you know, and the way he runs, yeah, he was superb.
superb in that Even Raza scene. Talish was very good. Raza Talish was also very good, very good. रजा ने जाने जहाँ के ये जो स्पेशली ये जो आखिरी चंद एपिसोड्स हैं रजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन एपिसोड्स में. And then of course Savera. उफ, वो जो आखिरी सीन होता है जब वो तैयार हो Has she गई lost a bit of weight because I was seeing the flashbacks कुछ and लग all. रहा है. एकदम उनका फेस मुझे यूं लगा मैंने कहा ये during the course of the Fluctuation show है कुछ, हाँ. उनका बिल्कुल ऐसे हो गया है. But oh my God, that last scene where she's in her room getting ready for her son's शादी और वो एम्बुलेंस की आवाज़ में वो भाई कहते हैं आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है. तो कैसे नहीं है इजाज़त? वो कहते तब रेस किधर है? And when she sees and she runs back and her उफ मतलब वही बात है ना कि ये ट्रैजिक हीरो की जो फॉल होती है तो आपको आंखों में आंसू आते हैं. मेरे आए उस माँ को देख के. अच्छा. आए मेरे. हाँ, इट वाज अ वेरी मूविंग सीन. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. और पता है वो पूरा सीन बहुत रियलिस्टिक शूट हुआ हुआ. इट वाज शॉट वेरी वेल एंड क्रेडिट गोज टू कासिम फॉर डूइंग इट सो वेल. इट वाज शॉट वेरी ब्यूटिफुली कि ओवर द टॉप भी नहीं वो गया कि आपको लगे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैं फॉरवर्ड करूँ या स्क्रीचिंग या ओवर ड्रामाटाइज मेलो ड्रामा. बट द वे दे ब्रिंग देयर बॉडी, the way they drag out the body, the way the mother comes out, kapda hatate hain, it was very realistic, which is why it hit so hard. That's why it was very well done. बहुत अच्छा, बहुत impactful scene था वो. On the whole जबरदस्त episode. अब होगा क्या आगे? हाँ? होगा क्या आगे? सब कुछ तो हो गया अब क्या होना है? हैं? आखिरी एपिसोड है भाई फिनाले. अब तो शादी होगी और of course ईश्वर का एंड होना है अब. ईश्वर पागल हो जाएगी. ईश्वर भाग गई घर से. अब ये है ना कि आई थिंक शी विल गो मैड किसी की दरगाह पे पहुंच जाएगी. जो आलिया और उसकी शादी हो जाएगी. आलिया और अब्दुल तो वैसे छोड़ के जा रहा था. जी बिल्कुल. अब अब्दुल और आलिया की शादी हो जाएगी. और मानूर और शाराम की तो मानूर की शाराम की शादी हो जाएगी. हैप्पी एंडिंग. शायद तैमूर की और जीनत की भी हो जाएगी. नहीं तैमूर तो गया, मजाक कर रही हूँ. बट हैप्पी एंडिंग होगी ना उनके लिए. माँ जो है मुझे लगता है she may commit suicide. Okay, let's see. किसी ने कहा कि ये नहीं कहते कि commit suicide तो मुझे dies something. Yeah, she may self harm whatever, but commit suicide. She may take her own life. Basically, she may take her own life, and yeah. So I think, but very 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 strong episodes, very engaging episodes, and execution के flaws ना आते तो और अच्छा होता. और अच्छा होता. So certainly. बड़ा यार आप लोग बोलते बहुत क्या करते हैं आप लोग बोल के आप ख़वातीनो हज़रात आपका बहुत शुक्रिया. कोशिश करेंगे कल आपसे मुलाकात हो, अगर ना हुई तो कोई बात नहीं, परसों आपसे दोबारा मिलेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. दुआ में मैं एक सवाल पर छोड़ना चाहूंगी. क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं लेट्स ट्राई मोहब्बत देखूं? अगर 10 लोगों से ऊपर भी लोगों ने कहा तो मैं देखूंगी, वरना मैं नहीं देखूंगी. अभी इन्होंने बिल्कुल एंड में बात की, अब हो सकता है मिस हो जाए आपसे, लेकिन आमना ने कहा कि 10 लोगों से ज्यादा लोगों ने अगर आमना को कह दिया कि लेट्स ट्राई मोहब्बत देखें तो वो देख लेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.